مومنین کرام کی خدمت میں حرف التماس سے کہ برائے کرم امام بارگاہ ثانی زہرا میں تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز بذریعہ تلاوت حدیث قصہ سے ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت حدیث قصہ کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عزت مآب زین العابدین صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته بہی وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نام جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معہ تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال علی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نام جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نام ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال علي أبي إن الله قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام.
افضل ہے۔ گزارش گزار ہوں جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں برائے کرم امام بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے بذریعہ تلاوت حدیث کے ساتھ سے، جس کے فرائض کو انجام دے رہے تھے عزت مآب جناب زین العابدین صاحب۔ یہی ہمارا دستور بھی ہے اور یہی دستور زمانہ بھی ہونا چاہیے کہ چاہے ہم مجالس اعضاء، چاہے ہم کسی بھی طرح کے چاہے محافل یا کسی کا بھی آغاز کریں تو ابتدا میں قرآن جیسی وہ معتبر کتاب کے کسی سورے کا انتخاب کریں یا آیتوں کا، یا وہ حدیث قصہ کی جس میں اللہ نے پنجتن کی فضیلت کو اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور وہ حدیث قصہ کی جس میں پورا آپ دیکھیے تو اللہ نے اس پنجتن کے قصیدے کو اس حدیث قصہ میں کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں الگ الگ مقاموں پہ قسمیں کھائیں، لیکن اللہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر اپنی عزت و جلالت کی قسم نہیں کھا رہا۔ اللہ کہہ رہا قرآن میں پہاڑ کی قسم، اللہ کہہ رہا رات کی قسم، زیادہ وضاحت نہیں کرنی۔ قرآن کی آیت ہے والطور، قرآن کی آیت ہے والفجر، جو بھی ابتدا میں آغاز واو سے ہو جائے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے اس چیز کی۔ اللہ کہہ رہا والفجر، قسم ہے فجر کی، واللیل والعصر، یہ الگ الگ مقام پہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، لیکن عزت و جلالت کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن بات جب پنجتن کی آئی، اسی حدیث قصہ میں اللہ کہہ رہا ہے وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ، اللہ کہہ رہا ہے میری عزت و جلالت کی قسم جس کے صدقے میں میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا۔ یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ وہ پنجتن ہے کہ جن کے صدقے میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، یہ سورج کے اندر روشنی پیدا کیا، یہ دریاؤں کے میں روانی پیدا کی، یہ میں نے ان کے صدقے میں سورج کے اندر روشنی پیدا کی، یہ ستاروں کا ٹمٹمانا یہ پانچوں کی محبت میں، یہ چاند کا روشنی دینا پانچوں کی محبت میں، ستاروں کا چمکنا یہ پانچوں کی محبت میں۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ عزت اور جلالت کی قسم کھا کے زمانے والے کو پنجتن کی عظمت بتا رہا ہے کہ دیکھو ان پانچوں سے جب تک تم جڑے رہو گے عزت دار رہو گے، اور یاد رکھنا اگر ان کی عزت نہ کیا تو زمانے میں عزت دار نہیں رہو گے بلکہ شکل دکھانے کے لائق نہ رہو گے۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ ان کی عظمت کیا ہے پہچانو۔ تو ابھی آپ کے سامنے حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب بھی آغاز ہوتا ہے یا قرآن سے ہوتا ہے یا آیتوں سے ہوتا ہے یا قرآن کی کسی سورے سے آغاز ہوتا ہے یا حدیث قصہ سے ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ حمد ہے اس پروردگار کی جو بابرکت ہے، جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سبل کے لیے۔ یہ وہ اہل بیت کی عظمت بھی آپ سنتے چلے آتے ہیں، اور یقیناً وہ پروردگار کی عظمت سے سب سے اعلیٰ وہ ذات ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ محمد ربی کی، ہمارے آخری نبی کی ذات ہے کہ جناب ابھی آپ چند روز بعد اسی ربیع الاول میں آپ داخل ہو گئے ہیں ماہ میں، اور یقیناً ہمارے آخری نبی کی ولادت بھی کچھ دنوں بعد آئے گی کہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ اور بات کو تمام کرتے 2 سے 3 شعر پیش کرنا ہے، اور مولانا شفیع بھیک پوری صاحب جو قرآن کی عظمت کو بتاتے ہیں، یقیناً قرآن معجز نما کتاب ہے، جس دور میں پڑھا جائے ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ یہ پرانے زمانے کے لیے، نہیں، جس دور میں پڑھا جائے گا یقیناً یہ احساس ہوگا کہ اسی دور کے لیے آیت بھی آئی ہے، اسی دور کے لیے سورہ بھی آیا ہے۔ انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو،
انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، اور طاق پر رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی۔ یہ اکثر مولویوں کے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، روزی میں تنگی ہے۔ اس طرح سے کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے طاق کی زینت بنا دیا ہے۔ انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، طاق پر رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو۔ تو صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو۔ آئیے میں انہی اشعار کی زیر سایہ ملتمس ہو جناب حسین سلمہ سے کہ وہ آئیں، ان کی سلامتی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اٹھی ہوں ولی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، اٹھی ہوں ولی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، لگ جائیں گے سب تیرے ہاتھ ہوش ٹھکانے، لگ جائیں گے سب تیرے ہاتھ ہوش ٹھکانے، بولوں گی تو آئے گی صدا خیر دری سے، بولوں گی تو آئے گی صدا خیر دری سے، سب لوگ یہی سمجھے کہ ممبر پہلی ہے، سب لوگ یہی سمجھے کہ ممبر پہلی۔ نعرہ صلوات۔ وعدہ نبی سے ایسا نبھایا حسین نے، وعدہ نبی سے ایسا نبھایا حسین نے، گردن کٹا کے دین بچایا حسین نے، گردن کٹا کے دین بچایا حسین نے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، قطبوں کی ذوالفقار سے مارا حسین نے، قطبوں کی ذوالفقار سے مارا حسین نے۔ نعرہ صلوات۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے پچھاڑا یزید کو، زینب نے اس طرح سے پچھاڑا یزید کو۔ نعرہ صلوات۔ گزارش گزار ہوں جناب وفا سلمہ سے کہ وہ آئیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتحتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه خطابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. جناب فضل رضوی صاحب سے گزارش گزار ہوں فضل سلموں سے وائیں بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ صلوات. عباس میرا نام ہے شیر علی ہوں میں عباس میرا نام ہے شیر علی ہوں میں تم جس کے ہو شکار سمجھ لو وہی ہوں میں تشنا لبی کے بعد بھی دریا دلی ہوں میں سورج کی روشنی کے لیے روشنی ہوں میں اس بات پر تو اور بھی عالی مقام ہوں اس بات پر تو اور بھی عالی مقام ہوں میں خادم حسین علیہ السلام ہوں کیوں چاہتے ہو خاتمہ اپنی حیات کا کیوں چاہتے ہو خاتمہ اپنی حیات کا سورج کو روک سکتا نہیں زور رات کا سورج کو روک سکتا نہیں زور رات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا تم میری بات کا لشکر کا یہ غرور ہے بس دو ہاتھ کا لشکر کا یہ غرور ہے بس دو ہاتھ کا میرے خلاف جو بھی سر اپنا اٹھائے گا ٹکڑے کروں گا اتنے کہ کوئی گن نہ پائے گا. نعرہ صلوات. جناب کوثر رضوی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وائیں بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ صلوات. سبتے نبی کے غم میں آنسو بہا بہا کے سبتے نبی کے غم میں آنسو بہا بہا کے جائیں گے ہم زنا پہ فرش عزا بچھا کے جائیں گے ہم زنا پہ فرش عزا بچھا کے بشیر نے کیا ہے وہ کام مسکرا کے بشیر نے کیا ہے وہ کام مسکرا کے لشکر بھی رو رہا ہے میدان میں سر جھکا کے لشکر بھی رو رہا ہے میدان میں سر جھکا کے بچپن میں جو کیا تھا نانا سے اپنے وعدہ بچپن میں جو کیا تھا نانا سے اپنے وعدہ پورا کیا وہ شہ نے اپنا گلا کٹا کے. گزارش گزار ہوں جناب عاقل رضوی صاحب سے کہ وائیں بارگاہ ہے اہل بیت منظوم نذران عقیدت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.
مصائب کے 3-4 بند ہیں، سماعت کریے گا۔ اکبر اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ہم مل کے اٹھا لیں گے جواں لال کا لاشا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ارے 18 برس والے کا سر گود میں لے کر میں نعت علی پڑھتی رہوں گی اے برادر، ارے تم سینہ اکبر سے نکالو گے جو نیزہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ارے میں جانتی ہوں کیسے جوان ہوتے ہیں بیٹے، اور دیکھنے پڑ جائیں اگر ان کے جنازے، اب میں بھی سمجھ سکتی ہوں اولاد کا صدمہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ارے آنے نہیں دوں گی میں کسی کو بھی وہاں پر، جی بھر کے گلے ملنا جوان لال سے جا کر، ارے میں موت سے کہہ دوں گی ذرا دیر ٹھہر جا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، بابا میرے بابا کی صدا دے تو رہا ہے، ارے آواز سے لگتا ہے بہت دور گرا ہے، لو ہاتھ میرا تھا
بہت دور ہے جانا اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ارے ٹوٹی ہے کمر آپ کی اے میرے برادر، ارے گر گے کہ اٹھو گے تو ہنسیں گے، یہ ستم گئے میں آپ کو بننے کو نہیں دوں گی تماشا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ارے روتی ہے کوئی بی بی مسلسل پس پردہ، جب سے ہے سنا میر تکلم تیرا نوحہ، بھائی سے گلے مل کے بہن بولی دوبارہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ، زندہ باد، سلامت رہیں۔ ابھی بھی جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں، میری مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ برائے کرم فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ یقیناً مکمل طور پر پیشخوانی کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کچھ شعراء کرام ہمارے فہرست میں ہیں، بہرحال انہیں دعوت سخن دینا ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں، یقیناً بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ ہم شہ کے غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے، ہم شہ کے غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے، ہم شہ کے غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے۔ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، فقط وہ جہاں بھی رہیں فقط دعائیں دیں، اور نوجوان کم سے کم اپنی جوانی کا اظہار کرتے ہوئے داد و تحسین سے حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم شہ کے غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے، اس اوج پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں جس اوج پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے، اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے، جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا، اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے۔ آمادگی کے ساتھ سنیے گا نوجوانوں، شعر پیش کر رہا ہوں، آخری شعر تمہارے حوالے، اور نوجوانوں تمہاری جوانی علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں یقیناً سلامت رہے۔ ہم شہ کے غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہے جہاں اپنا گدا ہے، اس اوج پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہ ہے جس اوج پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے، اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے، جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا، اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے، بتلا دے کہاں سے ہوئی دولت یہ میسر، وہ اللہ کی فردوس کرم تھی کا پڑا ہے، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا، اکبر کا پسینہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔
اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پر گرا ہے، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا، جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا، اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے، بتلا دے کہاں سے ہوئی دولت یہ میسر، واللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پر گرا ہے۔ آئیے میں ملتمس ہوں عزت مآب جناب حسن جعفر صاحب سے کیوں آئے بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس ایک مطلع اور 4-5 شعر۔ مطلع حاضر کہ دیدہ یعقوب کی مانند چشم تر کیا، دیدہ یعقوب کی مانند چشم تر کیا، اور یوسف زہرا نے ان آنکھوں کو پیغمبر کیا، یوسف زہرا نے ان آنکھوں کو پیغمبر کیا۔ اس نے مطلب بھی دیکھیں، جب سفر ہم نے سوئے مدح علی اصغر کیا، جب سفر ہم نے سوئے مدح علی اصغر کیا، راہ قرآن سے قصیدہ سورہ کوثر کیا، راہ قرآن سے قصیدہ سورہ کوثر کیا۔ اور شعر بھی بطور خاص کہ چوم کر سرور کا خط کرب و بلا آئے حبیب، دیکھیں گے، چوم کر سرور کا خط کرب و بلا آئے حبیب، آ کے پھر اس غم زدہ ماحول کو بہتر کیا، چوم کر سرور کا خط کرب و بلا آئے حبیب، چوم کر سرور کا خط کرب و بلا علی چوم کر سرور کا خط کرب و بلا آئے حبیب، آ کے پھر اس غم زدہ ماحول کو بہتر کیا، اور صبح عاشوراء اذاں سن کر کہا حر نے یہی، صبح عاشوراء اذاں سن کر کہا حر نے یہی، مقصد شبیر کو اللہ نے اکبر کیا، مقصد شبیر کو اللہ نے اکبر کیا، صبح عاشوراء اذاں سن کر کہا حر نے یہی، صبح عاشوراء اذاں سن کر کہا حر نے یہی، مقصد شبیر کو اللہ نے اکبر کیا۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں گے، بطور خاص پیش کرنے کہ موت بھی اس کی وفا کے سامنے ٹھہری نہیں، موت بھی اس کی وفا کے سامنے ٹھہری نہیں، دو کٹے ہاتھوں سے اس نے ماتم بے سر کیا، موت بھی اس کی وفا کے سامنے ٹھہری نہیں، موت بھی اس کی وفا کے سامنے ٹھہری نہیں، دو کٹے ہاتھوں سے اس نے ماتم بے سر کیا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں بطور خاص کہ تشنگی کے نام پر رکھی تھی، تشنگی کے نام پر رکھی تھی ہم نے جو سبیل، دیکھیں قاری بھائی کہ تشنگی کے نام پر رکھی تھی ہم نے جو سبیل، نظر غازی دے کے اس پانی کو پھر کوثر کیا، تشنگی کے نام پر، تشنگی کے نام پر رکھی تھی ہم نے جو سبیل،
تشنگی کے نام پر رکھی تھی ہم نے جو سبیل، نظر غازی دے کے اس پانی کو پھر کوثر کیا، اور رحمت باری قیامت تک یوں ہی جاری رہے، رحمت باری قیامت تک یوں ہی جاری رہے، مصطفیٰ نے اس لیے شبیر کو سرور کیا، مصطفیٰ نے اس لیے شبیر کو سرور کیا۔ وہ آخری شعر و مقطع، اوڑھ کے حیدر کا لہجہ زینب دلگیر نے، اوڑھ کے حیدر کا لہجہ زینب دلگیر نے، ظلم کو خاموش ظالم کو تہے خنجر کیا، ظلم کو خاموش ظالم کو تہے خنجر کیا، اور ہم فقیروں میں بھی اکثر بیٹھتے اٹھتے رہے، ہم فقیروں میں بھی اکثر بیٹھتے اٹھتے رہے، یاد میں حیدر کی ہم نے کام یہ جعفر کیا، یاد میں حیدر۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، بہترین کلام پیش کر رہے تھے کہ یقیناً قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پلٹ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم اس جملے کو اپنی زبان پر اگر کوئی اپنے اس جملے کو اگر اپنی زبان سے صادر کر دے تو ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ لگ رہا ہے یہ غم میں ملوث ہو گیا، لگ رہا ہے اس کے گھر پہ خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی یا کوئی انتقال ہو گیا ہے، ایسا کیا ہے؟ بلکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، پلٹ کر کے بھی وہیں جانا ہے۔ بس میں شعر پیش کرتا ہوں یقیناً، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جس کے پاس یہ فرش ازا جیسی نعمت ہو، جس کے پاس کربلا جیسی نعمت ہو، پھر اسے جنت کی خواہش نہیں ہوگی۔ یقیناً میں شعر پیش کرتا ہوں، ذرا صاحب قریب آ جائیں تو بہتر ہے ہمارا، کیونکہ یہی ہمارا ہے، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، لہٰذا فاصلہ آپ کے درمیان بہتر نہیں لگتا ہے۔ خصوصاً میں نوجوان کروں گا ذرا سا قریب آ جائیں، میں پیش کرتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک مرتبہ مل جل کا درود پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے۔ حقیقت ہے شعر میں تو بولیے گا، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے، یہ فیصلہ ابھی کر لو کہاں پہ جانا ہے، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے، یہ فیصلہ ابھی کر لو کہاں پہ جانا ہے۔ تو اس دور کے عاشق میں کہاں تاب نظر ہے، اس دور کے عاشق میں کہاں تاب نظر ہے، کو گراں گزرے گی تاخیر تمہاری، قدرت کو گراں گزرے گی تاخیر تمہاری، تو آواز پہ زینب کے جو لہجے کا ہے پردہ، آواز پہ زینب کے جو لہجے کا ہے پردہ، یعنی سرے دربار ہے تقریر تمہاری۔ بس شعر آخر، تم آخری سجدے کے لیے جاؤ برادر، تم آخری سجدے کے لیے جاؤ برادر، اب قافلہ سالار ہے ہمشیر تمہاری، اب قافلہ سالار ہے ہمشیر تمہاری، تو لو آ گئے مجدھار سے کاظم سر ساحل، لو آ گئے مجدھار سے کاظم سر ساحل، عباس سنبھالے ہوئے تقدیر تمہاری، لو آ گئے مجدھار سے کاظم سر ساحل، عباس سنبھالے ہوئے تقدیر تمہاری۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب قاریب گونڈوی صاحب سے کہ آئے بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات بس 4 شعر سماعت فرما لیں۔
مولانا عرفی صاحب کا بہت حکم تھا، اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ مل جل کے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھی آپ۔ مطلب دیکھیے کہ میدان میں عباس کے ہیبت کا اثر ہے، میدان میں عباس کے ہیبت کا اثر ہے، جس سمت قدم رکھتے ہیں اس سمت ڈگر ہے، جس سمت قدم رکھتے ہیں اس سمت ڈگر ہے، اور کہتے ہیں لئیں کون ہے یہ برق اجل خیز، کہتے ہیں لئیں کون ہے یہ برق اجل خیز، سن لو کہ یہ حیدر نہیں حیدر کا پسر ہے، سن لو کہ یہ حیدر نہیں حیدر کا پسر ہے، اور موجوں میں تلاطم یہ جو دکھتا ہے ابھی تک، موجوں میں یہ تلاطم یہ جو دکھتا ہے ابھی تک، عباس کے پھینکے ہوئے پانی کا اثر ہے، موجوں میں تلاطم یہ جو دکھتا ہے ابھی تک، عباس کے پھینکے ہوئے پانی کا اثر ہے، اور پانی جسے کہتے ہو ہر ایک شے کی ضرورت، پانی جسے کہتے ہو ہر ایک شے کی ضرورت، عباس علمدار کا وہ زیر نگر ہے، عباس علمدار کا وہ زیر نگر ہے۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں عزت مآب جناب قمیل الہ آبادی صاحب سے کیوں آئیں بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں، ایک مطلب 3-4 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ادھر ادھر کے بیانوں سے دور رہتا ہوں، ادھر ادھر کے بیانوں سے دور رہتا ہوں، میں بدتمیز گھرانوں سے دور رہتا ہوں، میں بدتمیز گھرانوں سے دور رہتا ہوں، مکان عشق علی سے قریب ہوں اتنا، مکان عشق علی سے قریب ہوں اتنا، معاویہ کے ٹھکانوں سے دور رہتا ہوں، مکان عشق علی سے قریب ہوں اتنا، معاویہ کے ملاحظہ فرمائیں علی کو کیوں نہ پڑھوں میں میرا ادیب ہے وہ، علی کو کیوں نہ پڑھوں میں میرا ادیب ہے وہ، منافقوں کے فسانوں سے دور رہتا ہوں، منافقوں کے فسانوں سے دور رہتا ہوں، میں فتنہ ساز ضعیفوں کو منہ لگاتا نہیں، میں فتنہ ساز میں فتنہ ساز ضعیفوں کو منہ لگاتا نہیں، میں شر پسند جوانوں سے دور رہتا ہوں، میں شر پسند جوانوں سے دور رہتا ہوں، اور زمانہ مکر میں ہے امر آس کی صورت، زمانہ مکر میں ہے امر آس کی صورت، میں اس کے جال سے دانوں سے دور رہتا ہوں، زمانہ مکر میں ہے امر آس کی صورت، میں اس کے جال سے دانوں سے دور رہتا ہوں، زمانہ مکر میں ہے امر آس کی صورت، میں اس کے جال سے دانوں سے دور رہتا ہوں، اور جھلس رہا ہوں میں غربت کی آگ میں مولا، ملاحظہ فرمائیں جھلس رہا ہوں میں غربت کی آگ میں مولا، مگر حرام خزانوں سے دور جھلس رہا ہوں میں غربت کی آگ جھلس رہا ہوں میں غربت کی آگ میں مولا،
جھلس رہا ہوں میں غربت کی آگ میں مولا، مگر حرام خزانوں سے دور رہتا ہوں، اور چراغ نام علی کا نہ جن میں روشن ہو، چراغ نام علی کا نہ جن میں روشن ہو، میں ان اندھیری اذانوں سے دور رہتا ہوں، چراغ نام علی کا، چراغ نام علی کا نہ جن میں روشن ہو، چراغ نام علی کا نہ جن میں روشن ہو، میں ان اندھیری اذانوں سے دور رہتا ہوں۔ شعر آخر ملاحظہ فرمائے، میری رگوں میں ہے تعلیم اہل بیت رسول، میری رگوں میں ہے تعلیم اہل بیت رسول، تبھی تو جہل زمانوں سے دور رہتا ہوں، تبھی تو جہل زمانوں سے دور رہتا ہوں، چراغ نام علی کا نہ جن میں روشن ہو، میں ان اندھیری اذانوں سے دور رہتا ہوں، ادھر ادھر کے بیانوں سے دور رہتا ہوں، میں بدتمیز گھرانوں سے دور رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہترین کلام پیش کر رہے تھے شاعر اہل بیت جناب کمیل الہ آبادی صاحب۔ یہ مجلس کے فوراً بعد انجمن جو ہماری مہمان تشریف لائی ہے، جلوس میں نوحہ خوانی اسی نظرنی کے فرائض کو انجام دے گی انجمن پنجتنی غوری خلصہ، اور یہ جلوس یہاں سے عزا خانے سے امام بارگاہ سے نکل کر کے برآمد ہوگا اور مولانا سید مظہر حسن مرحوم صاحب کے مکان پر جائے گا، اور الوداعی وہاں تقریر ہوگی جس کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب مولانا جناب سید محمد علی تقوی آرزو سبری صاحب۔ لہذا تمام ملاحظہ کیجیے گا، جو جس جگہ بھی سن رہا ہے وہاں سے داد دے گا، جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، ایک ساز بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، ایک ساز بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، جو روک سکے سلسلہ عشق عزا کو، کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے، جو روک سکے سلسلہ عشق عزا کو، کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے، اس گھر پا فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت جس گھر میں کوئی شے کا عزادار نہیں، اس گھر پہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت جس گھر میں کوئی شے کا عزادار نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور آپ کی ذمہ داری کے ساتھ آپ بھی یہاں پر ہیں، ثواب کے حقدار ہیں، اور آپ کے سامنے ایک جو چینل جو شہر لکھنؤ کا مشہور و معروف چینل گراف ایجنسی سے جو پروگرام کو نشر کر رہا ہے، نہ جانے اس سے کتنے افراد ایسے ہوں گے جو اس ثواب کے حقدار ہو رہے ہوں گے۔ ملاحظہ کیجئے گا، جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، ایک ساز بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، جو روک سکے سلسلہ عشق عزا کو، کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے، اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت جس گھر میں ٹھہرو اے شام کے روبا ہو، کہاں جاتے ہو ٹھہرو، نیزہ ہے فقط ہاتھ میں تلوار نہیں، اے شام کے روبا ہو کہاں جاتے ہو ٹھہرو، اے شام کے روبا ہو کہاں جاتے ہو ٹھہرو، نیزہ ہے فقط ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، عابد جسے کہتے ہیں زمانے میں مناظر، آدم کا مسیحا ہے وہ بیمار نہیں ہے۔ آئیے میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب حسن، خطیب اہل بیت، عمدۃ المتکلمین، عمدۃ الذاکرین، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اطہر عباس زیدی صاحب قبلہ سے رونق افروز منبر ہوں۔ خوشنودی امام زمانہ بہ استقبال مولانا بر محمد وآل محمد صلوات۔ تھوڑا سا بلند ہو جائے گا۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سعادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر کرار، ارباب اعضاء اور دعائے سیدۃ النساء العالمین، 5 ربیع اول اور ایام اعضاء کے یہ آخری ایام کہ جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے فرش اعضاء پر تشریف لائے صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ شہزادی کونین کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کر سکیں. بہرحال جب سے ماہ محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوا ہے تب سے لے کر اور آج کے روز تک ہر عزادار کی کوشش اور کاوش اور جستجو یہی ہے کہ وہ حق فضائل آل محمد اور حق مصائب آل محمد ادا کر سکے. لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ان کا غم بہت بڑا ہے. اگر خلاق کائنات ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے اور 1000 مرتبہ زندگی نصیب ہونے کے بعد ہمیں صرف اور صرف اس بات پر معمول اور معمور کر دیا جائے کہ غم آل محمد میں اشک برسانا ہے، تو 1000 مرتبہ کی زندگی نصیب ہونے کے بعد بھی اور 1000 مرتبہ کی زندگی میں گریہ کرنے کے بعد بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. البتہ ایک جستجو ہے، ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، اور جب تک یہ سانسیں باقی ہیں تب تک یہ جستجو، یہ کوشش، یہ کاوش ایسی ہی جاری و ساری رہے گی.
یا لفظوں میں تھوڑی سی تبدیلی کروں تو جملہ صرف کروں کہ اسی جستجو کو، اسی کوشش کو، اسی کاوش کو اجر رسالت کہا جاتا ہے، ورنہ آپ کے اور ہمارے پاس اہل بیت علیہم السلام کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ نہیں، آپ نے غور کیا ہے، بس یہی ایک کوشش ہے، یہ ایک کاوش ہے جو زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک یہ سانسیں باقی ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ حق فضائل آل محمد اور بالخصوص حق مصائب آل محمد ادا کر سکے۔ تمہید کے طور پر ایک نظریہ کے ماتحت جملہ اور صرف کرتا چلوں، یوں تو فرش ازا کے ہزارہا مقاصد ہیں، اس لیے کہ عقیلہ بنی ہاشم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو لہٰذا صاحبان عقل جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ہزارہا مقاصد ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یوں تو فرش ازا کے ہزارہا مقاصد ہیں، لیکن فرش ازا کا مقصد اول صرف اور صرف یہ ہے کہ ان مصیبتوں پہ اشکبار ہو سکیں جو آل محمد پر ڈھائی گئی ہیں۔ یہ یقیناً مقصد فرش ازا کا مقصد اول ہے کہ آل محمد پر بالخصوص سرکار ابا عبداللہ الحسین پر جو مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں ان پر اشکبار ہو سکے، اس فرش کا مقصد اول یہی ہے۔ اس کے بعد تمام تر مقاصد آتے ہیں، اس لیے کہ آج تو یہ کہہ دیا جاتا ہے اور بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کیا قربانیاں رونے کے لیے دی ہیں، یعنی یہ بات بے شعور لوگ کہتے ہیں جنہیں شعور نہیں ہے، جبکہ اس رونے نے ہی بتایا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ ہونا ہے یا ظالموں کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ گریہ ہی تو ہے جو ہمیں یہ تمیز دے رہا ہے کہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ قیام کرنا ہے، نہ کہ ظالموں کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ شعور ہمیں اس گریہ نے اور اس فرش ازا نے ہی عطا کیا ہے۔ البتہ اس گریہ کو لے کر ہزارہ باتیں ہر زمانے میں چلی آئی ہیں، لیکن ہمارے ہزارہ اعتراض ہوتے آئے ہیں اس گریہ کو لے کر، لیکن چونکہ جوان بیٹھے ان کے لیے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، کوئی بھی اعتراض قوم شیعت کی طرف ایسا نہیں آیا جس کا جواب ہمارے بزرگان نے سینے پہ سوار ہو کر نہ دیا ہو۔ نہیں، آپ نے غور کیا ہے، بس یہ ہے کہ تحقیق کی ضرورت ہے، متوجہ ہوں بزرگان کے ان جوابات کی طرف۔ انہی اعتراض میں گریے پر ایک اعتراض ایک بزرگ عالم دین کا جواب ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھ تک پہنچا ہے، میں آپ کے سینوں تک منتقل کر رہا ہوں۔ انہی تمام اعتراضات میں ایک اعتراض گریے پر یہ ہوتا آیا ہے کہ رونا تو بزدلی کی علامت ہے، اور یہ فطرت بھی ہے، رونا کمزور لوگوں کی علامت ہے، رونا بزدلی کی علامت ہے۔ اعتراض یوں کرتے ہیں کہ یہ قوم شیعت اپنی شجاعت کا اظہار بھی کرتی ہے اور ہمہ وقت جو ہے وہ روتی بھی رہتی ہے۔ اب یہ اعتراض جب قوم شیعت کی طرف آیا تو بزرگ عالم دین برسر منبر ہوئے اور فوراً فرمایا بے شک رونا بزدلی کی علامت ہے اگر میدان میں رویا جائے۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے، جو سمجھے ہیں وہ سلامت رہے۔ بے شک رونا بزدلی کی علامت ہے اگر میدان میں رویا جائے، ہمارا رونا تو شجاعت کی علامت ہے۔ اس بات پہ رہے ہیں کہ ہم میدان میں نہیں تھے۔ ارے میں نے تو آپ کے عقیدوں کی ترجمانی کی ہے، یا لیتنا کنتم معکم، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو ہمارا رونا بزدلی کی علامت ہے ہی نہیں، ہمارا رونا تو شجاعت کی علامت ہے۔ ہم رو ہی اس بات پر رہے ہیں کہ ہم جس وقت یہ مصیبتیں آپ پر ڈھائی جا رہی تھی اس وقت ہم آپ کے ساتھ موجود نہ تھے۔ یقیناً رونا بزدلی کی علامت ہے، لیکن اگر میدان میں رویا جائے تو بہرحال آل محمد پہ اشکبار ہونا اور بالخصوص مظلومان کربلا کی مصیبتوں پر گریہ کرنا یہ ہمارا مقصد اول ہے، اور اسی مقصد اول میں پھر تمام تر مقاصد پنہا آتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے تمہید سے گزر رہا ہوں، بس ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
یوں تو یہ مجلس ہے سرکار ابا عبداللہ الحسین ہے، ہر لفظ کا ایک منظر ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے نا، ہر ایک شے کا ایک منظر ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ میرا جوانوں سے سوال ہے کہ جب کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں عزا خانے میں ہوں یا گھر میں ہوں یا دکانوں پہ ہوں یا چوراہوں پر ہوں، جب کبھی لفظ مجلس سنا جاتا ہے یا ذہن کے قریب یا سماعت میں لفظ مجلس آتا ہے اور کوئی لفظ مجلس کہتا ہے، تو میرا یہ آپ سے ایک مختصر سا سوال ہے کہ جب کبھی لفظ مجلس آتا ہے تو لفظ مجلس سن کر ذہن میں کون سی ذات آتی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ سے سوال کیا ہے، اگر آپ گواہی دیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی ادھر لفظ مجلس آیا تو ذہن میں جس ذات کا نام آیا وہ ذات امام حسین علیہ السلام ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجلس میں صرف امام حسین کا ذکر ہوتا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف تذکرہ حسین ہوتا ہو، مجلس میں حق و باطل کا بھی ذکر ہوتا ہے، شریعت کا بھی ذکر ہوتا ہے، امامت کا بھی ذکر ہوتا ہے، خلافت کا بھی ذکر ہوتا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ شخصیات کی طرف جائیں تو مجلس میں آدم کا بھی ذکر ہوتا ہے، عیسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے، ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، موسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعقوب کا بھی ذکر ہوتا ہے، ذوالکفل کا ذکر ہوتا ہے، ایوب کا، یوسف کا، جتنے بھی انبیاء ہیں امام حسن کا ذکر ہوتا ہے، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوتا ہے، رسالت مآب کا ذکر ہوتا ہے، شہزادی کونین کا ذکر ہوتا ہے، سبھی کا ذکر ہوتا ہے مجلس میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی لفظ مجلس سنا جاتا ہے تو ذہن میں ایک ہی ذات آتی ہے، اور وہ ذات ہے ذات حسین۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی سی ہے، حسین ہی وہ ذات ہے جو سب کے تذکرے بچا کر لے گئی۔ ارے آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بڑا نازک سا جملہ کہا ہے، امام ہی وہ ذات ہے جنہوں نے سب کے تذکرے بچا لیے۔ اگر حسین زمین کربلا کو آباد نہ کرتے تو آج ان سب کا نام لینے والا اور ان کا ذکر کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ حسین کی قربانی سب کے تذکروں کی بقا بن گئی۔ آدم سے لے کر خاتم تک جو یہ ذکر موجود ہے یہ قربانی حسین کا نتیجہ ہے۔ تو لہذا میں تمہید کے مراحل تھے جو ایک دو بات اور معروضات عرض کرنے تھے وہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کیا گیا۔ مولانا باقر سجاد صاحب کی اصرار ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبلہ مختصر سے وقت میں جو ہے وہ رسالت و امامت کا ذکر کرنا ہے، تو بہرحال اسی لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا۔ ایک مختصر سا سفر طے کرنا چاہتا ہوں رسالت سے امامت تک۔ اب یہ کم لفظوں کا سفر ہے لیکن سارا ایمان اسی سفر میں ہے، رسالت سے امامت تک۔ کہنے کو تو یہ بڑا چھوٹا سا سفر ہے، اگر آپ شے لطیف بھی کوئی شے ہوتی ہے، حسن طنز ایک شے ہوتی ہے، حسن طنز میں ایک جملہ صرف کر رہا ہوں، سمجھ گئے تو سلامت رہیے۔ سفر تو بڑا مختصر سا ہے رسالت سے امامت تک، لیکن اس سفر کے دوران تراہے بھی پڑ جاتے ہیں، جہاں سے صحیح طرف جانا بہت ضروری ہوتا ہے، یہاں سے بھٹکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اگر صحیح روٹ معلوم نہ ہو تو پھر بھٹکنا لازمی ہوتا ہے، تو لہذا سفر بڑا مختصر سا ہے رسالت سے امامت تک۔ قرآن کریم معجز نما کتاب، خلاق کائنات، پروردگار عالم اپنے حبیب، اپنے برگزیدہ بندے، اپنے محبوب ترین شخص کے فضائل اور اس کے القابات اور اس کے اوصاف قرآن مجید میں اس طرح بیان کیے کہ اگر جوانوں کے ذہن تک آیت کا ترجمہ پہنچا سکا تو میرے لیے میری یہ گفتگو آسان ہو جائے گی، اور بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا عادی اور بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک، بے شک میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ صاحبان ادب بیٹھیں، علماء بیٹھیں، شعراء بیٹھیں، علم و ادب کی اور لفظوں کی نشست و برخاست سے واقفیت رکھتے ہیں، لہذا ترجمے میں ایک دو لفظ میں مطلقاً طور پر کہنا چاہوں گا، اگر پہنچ جائے تو بڑے نازک سے فضیلت کی طرف اشارہ کریں گے۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا،
میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ میں نے کہا فضیلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ ہم نے آپ کو بھیجا، اور اب معیت کا اظہار کر رہا ہے کیسے بھیجا، ہے نا؟ بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ ذرا غور کیجئے گا، ہے آیت واضح طور پر بتا رہی ہے جب ہم نے آپ کو بھیجا تو حق کے ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھیجا اور بعد میں حق کے ساتھ کر دیا، نہیں، آپ نے غور کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ 40 سال کے بعد حق کے ساتھ ہوئے ہوں، نہیں، آپ غور نہیں کر رہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہی آیت نبوت کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے کہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ وہ جب آئے ہیں تو حق کے ساتھ آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد حق کے ساتھ بھیجا گیا ہو۔ وہ جب آئے تو حق کے ساتھ آئے۔ اور اب القاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، صفت خاصہ، سرکار ختمی مرتبت کی صفت خاصہ کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے۔ ہم نے بھیجا اور معیت کا اظہار کیا کہ کیسے بھیجا، کس کے ساتھ بھیجا، اور اب صفت خاصہ کو متوجہ کر رہا ہے، بشیرہ۔ اب بزرگان کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا۔ اب بشیر کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ ویسے تو بشیر کے اصطلاحی معنی کیے جاتے ہیں خوشخبری دینے والا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر خوشخبری دینے والا بشیر ہو سکتا ہے؟ اگر ترجمہ یہی ہے خوشخبری دینے والا، ابھی اس مجلس کے بعد اعلان کیا جائے کہ قرہ کشی ہوگی اور زیارات مقامات مقدسہ کا جو ہے وہ بلیت یا ٹکٹ حاصل ہوگا، اور کسی ایک فرد کا وہ ٹکٹ نکل آئے، تو کیا اس کے لیے مقام خوشی نہیں ہے؟ اور یہ خبر میں دے رہا ہوں، تو کیا یہ خوشی کی خبر نہیں ہے؟ تو کیا میں بشیر ہو گیا؟ ارے بھائی، میرے پاس بہت سارے اگزامپل ہیں خوشخبری کی حوالے سے۔ مثلا میں اسے واضح طور پر یوں کرتا چلوں، جیسے نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، جیسے حج کے معنی ہے ارادہ۔ حج کے معنی کیا ہے؟ ارادہ۔ تو جیسے ہر ارادہ حج نہیں ہوتا، آپ نے غور نہیں کیا ہے نا؟ جیسے ہر ارادہ حج نہیں ہوتا، جیسے ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر خوشخبری دینے والا بشیر نہیں ہوتا۔ یہ صفت خاصہ ہے رسالت مآب کی۔ پھر اس آیت میں جو صفت کی طرح متوجہ ہوا، صرف اس آیت کے حوالے سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ آیت اللہ سید ابراہیم ابروجردی اپنی تفسیر جوامع الجامع میں اس بشیر کے ترجمے میں کہتے ہیں، اب بڑا نازک سی فضیلت ہے، پہنچ جائے تو بڑی لطف اندوز فضیلت ہے۔ کہا اس آیت میں بشیر سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ جو زمین پر بیٹھ کر جنت کی سند دیتا ہو اسے بشیر کہا جاتا ہے۔ میں نے فضیلت سرکار ختمی مرتبت بیان کی ہے نا؟ جو زمین پر بیٹھ کر جنت کی سند دے رہا ہو، جنت کی خوشخبری دے رہا ہو، جنت کی بشارت دے رہا ہو، اسے بشیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے عرفان کی منزلیں ہیں اور اپنے اپنے یقین کی منزلیں ہیں۔ رسالت مآب تو سند دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے اور کہہ رہے ہیں سلمان میں بشارت دیتا ہوں، بشیر ہے نا رسول، میں بشارت دیتا ہوں کہ آپ اور فضہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ اپنے اپنے عرفان کی منزلیں ہیں۔ یہی بشارت لے کر سلمان در سیدہ پہ چلے آئے اور فرمایا فضہ مبارک ہو، سند ملی ہے، آپ اور ہم جنت میں جائیں گے۔ بی بی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا سلمان جنت تجھے مبارک ہو، فضہ تو رہتی ہی جنت میں ہے۔ اپنے اپنے عرفان کی منزلیں ہیں۔ لہذا بشیر تو سرکار ختمی مرتبت کو بھیجا گیا، دو چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے۔
پہلے تو معیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ کس کے ساتھ بھیجا گیا، حق کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب میں نے کہا کہ مجھے سفر طے کرنا ہے رسالت سے امامت تک کے لیے، لیکن جوانوں کے لیے عرض کرتا چلوں، صاحبان فہم ہیں اور بہت شکر گزار ہوں آپ کے سماعتوں کا، لہذا آپ کے اس بیدار سماعتوں کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کا بھی انتخاب کیا ہے کہ لفظوں کی نوعیت کو سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حضور سرکار ختمی مرتبت کو جس زمانے میں بھیجا گیا ہے، یوں تو ہر نبی کو جس زمانے میں بھی بھیجا گیا ہر نبی کے لیے وہ زمانہ سخت تھا، یا یوں کہوں لفظ بدل دوں تو یوں کہہ دوں کہ جب زمانہ سخت ہو جاتا ہے اللہ ہادی بھیج دیتا ہے۔ میں نے بڑا نازک سا جملہ کہا ہے نا، ہر نبی کے لیے زمانہ جو ہے وہ بڑا سخت تھا، لیکن جتنے سخت زمانے میں رسالت میں آپ کو بھیجا گیا ہے اس سے سخت زمانہ کسی بھی نبی کا زمانہ نہیں تھا۔ بہت قریب کروں گا، اگر ذہن تک بات پہنچ جائے تو بڑے نازک سے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اتنا سخت زمانہ ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ یہ مکے والے کس مذہب کے ماننے والے تھے، یہ بات کا مرحلہ ہے، اور کس کی عبادت کرنے والے تھے اور کسے خدا مانتے تھے اور کس مذہب کو تسلیم کرتے تھے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلا مرحلہ تو یہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی غیر مذہب کا ماننے والا ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو، کم از کم دنیا میں انسانوں میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کم از کم انسانوں میں انسانیت تو پائی جاتی ہے۔ بھائی یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی مذہب میں چلے جائیں، کوئی مذہب انسان کو درندگی نہیں سکھاتا، ہر مذہب انسان کو انسانیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بہت نازک سا مرحلہ ہے، اگر بات پہنچ جائے تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن رسالت میں آپ کو جس زمانے میں بھیجا گیا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے وہ کس مذہب کے ماننے والے تھے۔ زمانہ ایسا ہے کہ جس زمانے میں انسانوں میں انسانیت ہی نہیں پائی جاتی۔ اب جو سمجھے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں سمجھے جوان ان کے لیے اور وضاحت کر دوں، قریب کر رہا ہوں۔ دلیل میرے پاس یہ ہے انسانوں میں انسانیت نہیں پائی جاتی، اس دلیل یہ ہے کہ اتنے درندگی اور وحشی پن کا زمانہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے۔ یہ زمانہ ہے جس زمانے میں رسالت میں آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اور میں نے کیوں کہا یہ کہ سب سے سخت زمانہ ہے؟ آپ قدیمی زمانوں میں چلے جائیں، پچھلے زمانوں میں چلے جائیں، آپ نے تاریخ میں یہ تو پایا ہوگا کہ فلاں نبی کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے دوسرے کے بچوں کو قتل کر دیا، لیکن نبی کا زمانہ وہ ہے جہاں دوسروں کے بچے قتل نہیں، آدمی اپنی ہی بیٹی کو دفن کر رہا ہے۔ اب اس سے درندگی اور وحشت بھرا زمانہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ صاحبان فہم ہیں تو ایک جملہ اور کہتا چلوں، وہ باپ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے اس عمل کو معیوب نہیں مانا جاتا تھا، ایسا زمانہ تھا۔ بلکہ اردو ادب میں ایک لفظ رکھوں، ایسا زمانہ ہے کہ پہلے جو باپ اپنی دوسری بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس عمل کو صفت مرد سمجھا جاتا تھا۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یعنی کہتے تھے یہ بڑا کلیجے والا ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ رجل ہے، یہ مرد ہے، اس نے اپنی ہی بیٹی کو دفن کر دیا۔ ایسے زمانے میں رسالت میں آپ کو بھیجا گیا، تو رسالت میں آپ کے سامنے اسی لیے 2 مرحلے تھے، اسی لیے 2 مرحلوں میں نبی نے زندگی گزاری ہے۔ پہلے مرحلہ ہے 40 سال تک کا، اور دوسرا مرحلہ ہے 23 سال تک کا۔ 40 سال کی زندگی ہے اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی، اور 43 سال کی زندگی ہے اعلان رسالت کے بعد کی زندگی۔ یہ جو 40 سال نبی نے بدون اعلان نبوت زندگی گزاری ہے، یہ مرحلہ سب سے سخت تھا۔ ذرا سنیے، اور بڑا فضیلت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی یہ زندگی نبی نے ایسے گزاری 40 سال کی زندگی کہ پہلے مرحلے میں یہ طے پایا کہ پہلے ہم انسانوں کو انسان بنائیں گے۔ نہیں سمجھے شاید آپ بھائی، چونکہ انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، پہلے 40 مرحلے میں وہ کردار پیش کریں گے کہ پہلے انسانوں کو
इंसान बनाएंगे, और दूसरे मरहले में ये तय पाया फिर उन्हीं इंसानों को मुसलमान बनाएंगे। काश कि आप समझ जाते, और मैंने बहुत कम लफ्जों में ये बात कही है, अलबत्ता मुझे वक्त ज़्यादा दरकार चाहिए ये मौजू फैलाने के लिए। पहला जिंदगी का मरहला है कि पहले इंसानों को इंसान बनाना है, और फिर दूसरा मरहला यह है फिर उन्हीं इंसानों को मुसलमान बनाना है। तो पहले मरहले में पहुंचानी है इंसानियत, और दूसरे मरहले में पहुंचाना है इस्लाम। जरा समझिए, अगर बड़ा नाजुक सा जुमला है, अगर बात पहुंच जाए तो एक कैफियत है, और यहीं से आगाज हो रहा है। 40 साल किरदार, जाओ ये जो कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बना है और 40 साल के बाद इस्लाम का आगाज हुआ है, तो जाओ इनसे पूछो ये जो नबी ने 40 साल जिंदगी गुजारी, ये कौन से मजहब पे गुजारी? अरे आपने गौर नहीं किया है भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम की ज़िंदगी 40 साल के बाद शुरू हो रही है, तो ये जो नबी ने 40 साल ज़िंदगी गुजारी है, ये कौन से मजहब पर? मजहब इस्लाम पर ही गुजारी। अप्लाई 40 साल के बाद हो रहा है, शायद बात पहुंचा सको। मजहब इस्लाम पर ही ज़िंदगी थी, या यूं कहूं जो 40 साल तक नबी करते गए, 23 साल में वही इस्लाम बनता गया। अरे नहीं, आपने गौर किया है ना? मैं किन मरहलों में जाकर ये गुफ्तगू करूं है भाई। जो 40 साल तक रसूल करते गए वही इस्लाम बनता गया। जनाबे अम्मारे यासिर की वालिदा जनाबे अम्मारे यासिर के पास आई और आकर कहती है, मेरे लाल खानदान वाले, खानवादे वाले नाराज हैं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि आप उनके पास जाते हो जो हमारे मजहब को बुरा कहता है, लिहाजा आपसे गुजारिश है आप उनके पास ना जाया करो, चूँकि वो हमारे ही दीन को बातिल दीन कह रहे हैं। तो जनाब अम्मारे यासिर ने अपनी वालिदा से फरमाया, वालिदा जिनके पास जाने से रोक रही हैं उन्हीं ने मुझे बताया है कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, वालिदैन का एहतराम क्या है, लिहाजा वालिदैन की इताअत क्या है। मैं हरगिज़ ना जाऊंगा अगर आप रोकेंगी, लेकिन एक गुजारिश है, एक अर्जी है। कि कैसी गुजारिश? का गुजारिश ये है कि रोकने से पहले एक मर्तबा आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, और अगर दिल में कोई सवाल है तो उनसे सवाल कर लीजिए। लिहाजा बेटे की फरमाइश और ख्वाहिश पर वालिदा ने रिसालत माब से मुलाकात की, और अब रिसालत माब से एक सवाल पूछा। उस सवाल बड़ा नाजुक सा, कहती है कि आपका दीन क्या कहता है। अब मुझ जैसा कम इल्म इंसान अगर मुझसे भी ये सवाल पूछा जाए कि आपका दीन क्या कहता है, तो हज़ार जवाब है मेरे पास देने के लिए। मेरा दीन ये कहता है कि खुदा यकता की इबादत करना चाहिए। मेरा दीन ये कहता है कि बुतों की इबादत नहीं करना चाहिए। मेरा दीन ये कहता है माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। मेरा दीन ये कहता है कि नमाज अदा करना चाहिए। मेरा दीन ये कहता है कि बंदों के हकूक़ अदा करने चाहिए। मेरा दीन ये कहता है कि यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। आप भी सवाल के हज़ारों जवाब रखते हैं और आप भी हज़ारों जवाब दे देते, पर यह सरकार ख़त्मी मर्तबत है। इन्हें 1000 जवाब नहीं देने, इन्हें एक ही जवाब ऐसा देना जिसके बाद जवाब की ज़रूरत ना हो। अरे आपने गौर नहीं किया है ना? 1000 जवाब देना कमाल नहीं होता है। कमाल ये एक ही जवाब ऐसा हो जिसके बाद किसी जवाब की ज़रूरत ना हो। जब अम्मारे यासिर की वालिदा ने पूछा कि आपका दीन कहता क्या है, तो नबी ने नहीं फरमाया मेरा दीन ये कहता है खुदा यकता की इबादत करो। नबी ने नहीं कहा मेरा दीन ये कहता है कि बुतों की इबादत करना छोड़ दो। मेरा दीन ये कहता है कि जो है पड़ोसियों का ख्याल रखो। कुछ नहीं, नमाज अदा करो। कोई जवाब नहीं दिया, बस एक जवाब दिया, और बड़ा नाजुक सा जवाब है। कहा मेरा दीन ये कहता है कि बेटियां बाप के लिए रहमत है। अब इस फसाहत और बलागत के लिए मैं कहां से लफ्ज़ लाऊं? मेरा दीन ये कहता है कि बेटियां बाप के लिए। ये जवाब उस जमाने में दिया जा रहा है जब 360 कबाइल मौजूद है और 360 खुदा मौजूद है और 360 अकीदे मौजूद है। जनाबे अम्मारे यासिर की वालिदा ने फौरन कहा कि इस मक्के में 360 कबाइल मौजूद हैं, पर आपका दीन पहला दीन है जिसने बेटियों के हक में सोचा है। अरे आपने गौर ही नहीं किया है।
مجلس تمام ہو جائے بس اس جملے پر. یعنی اب ایک جملہ کہتا چلوں, یہ جواب نہیں تھا, نبی نے نہیں کہا نماز پڑھو, یعنی نبی کہنا یہ چاہتے کہ نماز کی تبلیغ بعد میں ہوگی, پہلے انسانیت بچائی جائے گی. تو پہلا مرحلہ ہے انسانوں کو انسان بنانا, اور پھر دوسرا مرحلہ ہے انہی انسانوں کو مسلمان بنانا. ابھی تک تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا نہیں ہے اس مختصر سے زندگی میں. اگر بفضل خدا اور بلطف اہل بیت علیہم السلام مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ میں اپنی زندگی میں کسی ایک کو مسلمان بنا لوں, تو حضور مجھے تو چھوڑیے, میری آنے والی 7 نسلیں اس بات پر فخر کریں گی کہ اس گھرانے کو ہمارے ابا نے مسلمان بنایا تھا. یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن اب ذرا سوچو, اتنی زندگی گزار لی میں نے, اب آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے گا, اور اپنی عمر ہر آدمی صحیح جانتا ہے کہ اس کی ایج کس منزل تک پہنچ گئی ہے نا. تو ذرا سا غور کیجئے, میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی زندگی میں ایک مسلمان نہ بنا سکا. 23 سال نبی نے تبلیغ کی, کبھی سوچا 23 سال میں کتنے مسلمان بنائے؟ 23 سال میں اتنے مسلمان بنائے کہ 1.25 لاکھ تو غدیر میں ہی موجود تھے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہیں کیوں اتنی تیزی سے مسلمان کیوں بن گئے؟ یہ اس 40 سالہ زندگی کا اثر ہے. چونکہ ان 40 سالوں میں پہلے انسان بنایا, اور اسلام قبول کرنے کے لیے انسان کا انسان بننا ضروری ہے. نہیں, شاید بات پہنچی ہے. میں اور قریب کروں گا بات کو. یعنی 40 سالوں میں ایسی زندگی گزاری, پہلے ان کے ذہن کو اتنا ہموار تو کیا جائے کہ یہ نبوت جیسے منصب کو سمجھ سکے. بھائی کسی بھی, آپ دنیا کا یہ اصول بھی ہے, آپ کوئی سبجیکٹ ایسے ہی نہیں کسی کو دے سکتے, پہلے اس طالب علم کا علمی میدان چیک کریں گے کہ یہ اس لائق ہے بھی یا نہیں کہ اسے یہ سبجیکٹ دیا جا سکے. تو پہلے 40 سال ذہن اتنے ہموار کیے کہ وہ سمجھ سکیں کہ میدان نبوت کیا ہے, وہ سمجھ سکیں کہ منصب نبوت کیا ہے. اب میں نے یہ ابتدائی دنیا سے بیان کیا, بس اب ایک جملہ اور سن لیجئے. پھر 23 سالہ زندگی کو 2 مرحلوں میں تقسیم کر رہا ہوں. اعلان نبوت کی زندگی, اعلان نبوت کے بعد 23 سال رسول باحیات رہے, اور 23 سال میں پھر 2 مرحلے طے پائے, ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد. 13 سال ہیں ہجرت سے پہلے, 10 سال ہیں ہجرت کے. اب یہ فضیلت میں جملہ کہہ رہا ہوں, اگر خدا میرے الفاظوں کو توفیق عطا فرمائے کہ میں تو ایک نقیض قائم کر رہا ہوں فضیلت کے حوالے سے, بس یہ نقیض آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. 13 سال میں نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی. 10 سال ہجرت کے بعد ہے اور 10 سال ہجرت سے پہلے. 13 سال مکے میں ہیں, 10 سال مدینے میں ہیں. اب اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو ایک جملہ کہوں, وہ جو 10 سال مدینے میں نبی کی زندگی کے وہ دن مکے کی زندگی سے زیادہ آسان دن تھے. مکے میں مصیبتیں زیادہ اٹھائی ہیں بمقابل مدینے کے, یہ تاریخ ہے. نہیں, مکے میں کیا نہیں برداشت کیا, پاؤں کے نیچے کانٹے برداشت کیے, کفار کے بچے جادوگر دیوانہ کہہ کر پتھر مارتے تھے, نبی نے برداشت کیا. گھر لوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نبی نے برداشت کیا. ذرا سننا, میں ایک نقیض قائم کر رہا ہوں, پہنچ جائے تو. مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا, 3 سال شعبہ ابو طالب میں زندگی گزاری. یہ سب کس میں ہے؟ 13 سال میں. اب میرا آپ سے ایک دعویٰ ہے, اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی کیا ان 13 سالوں میں نبی نے کوئی جنگ لڑی؟ بھائی جنگ جب زیادہ ہوتی ہے نا, جب مصیبت زیادہ ہو. آپ غور نہیں کر رہے ہیں بھائی, مصیبت جب ظلم زیادہ ہو تو جنگ کے امکان زیادہ بڑھتے ہیں نا. 13 سالوں میں نبی نے ایک جنگ نہیں لڑی, اور جہاں 10 سال جہاں مکے سے زیادہ چین و امن ہے, پھر 10 سال میں نبی نے 84 جنگیں لڑی. اگر یہ بات پہنچ جائے تو میں تو نقیض اہل
علم اور اہل ادب کے لیے نقیض رکھ رہا ہوں. 13 سال میں ایک جنگ نہیں اور 10 سالوں میں 84 میدان 84 جنگیں 10 سالوں میں. اب ہے کسی امت مسلمہ کے فرد میں یہ ہمت کہے کہ نبوت کا مزاج بدل گیا؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں بھائی. کوئی ہے جو اٹھ کر کہے کہ 13 سال کا مزاج جو ہے رسول کا وہ امن پسند تھا اور 10 سال کا مزاج جو ہے وہ جنگ و جدال والا مزاج ہے؟ نبی کا مزاج بدل گیا؟ نہیں نا. شاید میں بات پہنچا نہیں سکا بھائی. یہ نقیض قائم کر رہا ہوں میں اس اعتراض کے جواب میں جو کہتے ہیں کہ حسن کا مزاج امن پسند تھا. ارے آپ غور نہیں کر رہے ہیں. اور حسین کا مزاج جو ہے وہ جنگ و جدال والا تھا. نبی نے اپنی زندگی میں دونوں مرحلے دکھائے. 13 سال امن کے ساتھ گزارے اور 10 سال جنگ و جدال کے ساتھ, تاکہ اپنی ہی زندگی میں یہ اصول بن جائے کہ جب صلح کا موقع ہوگا ہم صلح کریں گے اور جب جنگ کا موقع ہوگا ہم جنگ کریں گے. ہمارے مزاج نہیں بدلتے, موقع بدلتے ہیں. ہمارا مزاج نہیں بدلتا, وقت بدلتا ہے. اگر صلح کا موقع ہے تو ہم صلح کریں گے اور اگر جنگ کا موقع ہے تو ہم جنگ کریں گے. اب صاحبان فہم کے لیے پھر ایک جملہ کہتا چلوں. بڑے نازک سے مرحلے پر میں لایا اور موضوع البتہ خاص کر ایسا ہے کہ جوانوں کے لیے یہ موضوع تھوڑا سا خشک نظر آتا ہے, لیکن یقین جانے اگر خشک زمین پہ ذرا سے فضیلت کے آپ کے قطرے گر جاتے تو زرخیز زمین بنتی ہے. اور اگر سمجھنا ہے تو اسی زمین کو زرخیز بنائیے, تب فضیلت کے اصل شجر سامنے آئیں گے. میں نے تو لفظ کہا ہے, رسالت کی زمین ہی امامت کے فضیلت کے شجر کو اگانے والی زمین ہے. اگر آپ کو امامت کو سمجھنا ہے تو رسالت کی زمین پہ خیمے لگانے پڑیں گے, ورنہ پھر آپ امامت کے چراغ سے جو ہے مستفید نہیں ہو سکتے. لہذا 84 جنگیں 10 سالوں میں لڑی, جس میں اب یہ جملہ میں یہاں عرض کرتا چلوں. پہلی جنگ ہے بدر اور آخری جنگ کون سی ہے؟ جنگ تبوک. ممبروں سے جنگیں بند ہونے کا یہ بھی نقصان رہا ہے نا. جب جنگ کے معاملات ہی نہ معلوم ہوں تو پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دشمن سے ڈیل کیسے کیا جائے. یہ سنیے, چونکہ نبی کے سامنے ہر طرح کا دشمن آیا ہے اور اس ہر زمانے کے دشمن, ہر طرح کے دشمن میں نبی نے کیسے فیصلے لیے, یہ فکر ہمارے جوانوں میں جب تک آ نہیں سکتی جب تک نبی کی زندگی کے ہر مرحلے کو نہ سمجھ لیا جائے, ہے نا. لہذا پہلی جنگ تو ہے وہ جنگ بدر ہے اور آخری جنگ تبوک ہے اور 9 ہجری میں یہ جنگ ہوئی. اچھا, تبوک جو ہے وہ کس سے ہوئی؟ لشکر روم سے یہ جنگ ہو رہی ہے. تبوک جنگ جو ہے وہ لشکر 84 جنگوں میں ایک جنگ جو ہے وہ یہودیوں سے ہے, خیبر ہے, اور ایک میدان جو ہے وہ نجرانیوں سے, مباہلہ جسے کہتے ہیں. باقی زیادہ تر جنگیں, بلکہ ساری جنگیں جو ہیں وہ کس سے؟ مشرکین سے, کافرین سے. غور کیجئے گا, ایک تاریخ کا ایک گوشہ دے رہا ہوں. 84 جنگیں لڑیں مد مقابل مشرکین, ہے نا. اور مشرکین کے لیے وضاحت کروں, مشرکین قرآن نے کیا کہہ کر پکارا؟ انما المشرکون نجس. یہ سارے کے سارے مشرک جو ہیں وہ کیا ہے؟ نجس ہے. میں نے پہلے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا, بات درمیان میں آ گئی تو کہتا چلوں. نجس میں اور نجس میں فرق ہوتا ہے. قرآن میں لفظ نجس آیا ہی نہیں, ایک ہی مقام پہ لفظ آیا, وہ بھی نجس. نجس اور وہ بھی مشرک کے لیے. نجس اور نجس کا بنیادی فرق سمجھ لو. نجس میں اور نجس میں فرق کیا ہے؟ نجس اسے کہتے ہیں جسے پانی پاک کر دے, نجس اسے کہتے ہیں جسے کوئی پاک نہ کر سکے. نہیں, آپ نے غور کیا, جتنی بھی دنیا میں پاک کرنے والی شے ہیں جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, جیسے مٹی, پانی, آگ, دھوپ, یہ سب پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, نجس کو یہ سب چیزیں پاک نہیں کر سکتی. اور وضاحت کروں, نجس جب تک پاک نہیں ہوتا جب تک اس میں انقلاب نہ آ جائے.
نہیں آپ نے غور کیا ہے؟ نجس اپنے انقلاب کی وجہ سے پاک ہوتا ہے ورنہ پاک نہیں ہوتا۔ شریعت کا ایک مسئلہ سامنے رکھ دوں، نجس کے سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت موسٹ امپورٹنٹ سوال تھا، نجس کے سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں ہے؟ حضور میں باہر سے آ رہا ہوں، کسی بچے نے نالی میں ڈھیلا مار دیا، چھینٹیں آئی اور میرے لباس پہ آ گئی، لباس نجس ہو گیا، یا کسی اور نجاست کی وجہ سے میرا جسم نجس ہو جائے اور میں سلام کروں تو کیا میرے سلام کا جواب واجب نہیں ہے؟ اسلام میں نجس کے سلام کا جواب واجب ہے، نجس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اسلام میں نجس کے سلام کا جواب واجب ہے، نجس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ اب اگر فاطمہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے، آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے، میں نے تو بڑے ناقص کے لفظوں میں بات کہی ہے۔ سلام کا جواب نہ دے تو سمجھ لینا سامنے والا ایسا ہے جسے پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ لہذا رسالت مآب نے 84 جنگیں لڑی، اب قریب کر رہا ہوں بات کو اگر بات پہنچ جائے، 84 میدانوں میں اسلام نے حیات رسول میں 84 جنگیں لڑی۔ کس سے لڑی؟ مشرکین سے، کافرین سے۔ کوئی ایک جنگ ایسی تو نہیں جس میں مد مقابل مسلمان آئے ہوں نبی کی زندگی میں، نہیں نا۔ ایک میدان میں یہودی ہیں، ایک میدان میں عیسائی ہیں اور ایک میدان میں پھر عیسائی ہیں، وہ لشکر روم ہے نا، اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ زیوس کے ماننے والے تھے۔ بہرحال وہ آپ جائیں کبھی تاریخ میں جائیں تو پھر معلوم ہو کہ روم سے جنگ کیوں ہوئی تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی۔ تو مد مقابل ایک جنگ میں مسلمان نہیں ہے۔ رسالت کا زمانہ گیا اور اب امامت کا زمانہ آیا۔ مولا کائنات نے 36 ہجری میں حکومت کو سنبھالا اور 40 ہجری تک حکومت کی، 5 سال حکومت کی، ہے نا، دور خلافت مولا کائنات کا۔ 5 سالوں میں 3 بڑی جنگیں لڑی، پہلی جمل، دوسری صفین، تیسری نہروان۔ اب مجھے بتاؤ مد مقابل کون ہے؟ دیکھیں میں 2 زمانے تقسیم کر رہا ہوں، ہے نا۔ مد مقابل کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں نا۔ امام حسن کا زمانہ، مد مقابل مسلمان۔ امام حسین کا زمانہ، مد مقابل مسلمان۔ چوتھے امام کا زمانہ، مد مقابل مسلمان۔ 5ویں امام، مد مقابل مسلمان۔ 6ٹھے امام کا زمانہ، ایک مسلمان نما حکومت جا رہی ہے، ایک مسلمان نما حکومت آ رہی ہے، بنی عباس آ رہے ہیں، تو مد مقابل مسلمان۔ 7ویں امام، مد مقابل 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں۔ اب مفہوم مبہم نہ کر لیجئے گا کہ حضور کبھی میں یہ سوچ لیں کہ قبلہ تو یہودیوں کی حمایت کر رہے، یہودی لڑنے نہیں آئے، یہ سچے پر حمایت نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا ایک جملہ کہتا چلوں، بھائی یہودی تو اس لیے نہیں آئے، جب ہمارا کام مسلمان کر رہے ہیں تو ہمیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے ایجنٹ تو یہودیوں کے ہی تھے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس بات کو سمجھاؤں، اگر آج تاریخ کے پس منظر میں جائیں یہ سب کے سب یہودیوں کے ایجنٹ نکلیں گے، ان کے سب کے رشتے یہودیوں سے نکلیں گے۔ لہذا یہودی تو اس لیے نہیں آئے، وہ اطمینان سے بیٹھے کہ ہمارا کام مسلمان کر رہے ہیں، ہمیں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ رسالت نے قیام کیا ہے کافرین کے خلاف، اور امامت کے مقابل میں جو آتے رہے وہ سب کون ہے؟ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کون؟ مسلمان۔ یعنی تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد مجھے کہنے کا حق ہے، اللہ نے رسالت کو بھیجا تھا کافرین کے لیے اور امامت کو بھیجا ہے منافقین کے لیے۔ نہیں آپ نے غور کیا؟ ایک ہی کلیہ بننا ہے
جو امامت کے مقابل میں آئے گا وہ منافق ہے، جو رسالت کے مقابل میں آئے گا وہ کافر ہے۔ ایک ہی کلیہ بننا ہے۔ اور اب ایک قریب ترین بات اور کر رہا ہوں، اسی مرحلے پر آ گیا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ 84 جنگیں لڑی رسالت مآب نے، صاحبان فہم بیٹھے، شورا بیٹھے، مفہوم اور اشارے اور کنایہ اور استعارے کو سمجھنے والے افراد بیٹھے۔ لیجیے 84 جنگوں میں سے کوئی ایک میدان ایسا ہے جسے رسول نے خریدا ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی بدر کا میدان خریدا ہو؟ احد کا خریدا ہو؟ نہیں نا، خریدا؟ چلے رسالت مآب نے نہیں خریدا، مولا کائنات نے دور حکومت کو سنبھالا، 3 جنگیں لڑی، مولا کائنات نے جنگ کے لیے کوئی میدان خریدا ہو؟ جمل کا خریدا ہو؟ صفین خریدی ہو؟ نہروان خریدی ہو؟ امام حسن نے خریدا ہو؟ نہیں نا۔ کیوں نہیں خریدا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کے لیے میدان نہیں خریدے جاتے۔ میں اردو ادب کی تاریخ سے ایک لفظ ہٹا کر اور اردو ادب کا ایک لفظ رکھنا چاہتا ہوں، اگر پہنچ جائے تو بڑا نازک سا لفظ ہے، لفظوں کی نوعیت کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، ذرا محسوس کرنا، رائے گا نہ ہو جائے بات۔ رسالت مآب نے کوئی میدان نہ خریدا، علی مرتضیٰ نے بھی کوئی میدان نہ خریدا، امام حسن نے بھی کوئی میدان نہیں خریدا، کیونکہ جنگوں کے لیے میدان نہیں خریدے جاتے۔ پر حسین جب وارد کربلا ہو رہے ہیں تو پہلے زمین کربلا کو خریدا۔ دیکھیں اگر بات پہنچ جائے تو بڑی نازک سی ہے، پہلے زمین مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں فضیلت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے زمین کربلا کو خریدا، اس لیے کہ حسین جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کربلا جنگ نہیں ہے، میں جنگ کے لفظ جنگ ہٹا رہا ہوں، کربلا کے آگے سے اور اس کے بدل میں ایک لفظ رکھ رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو۔ کربلا جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ جنگوں کے لیے میدان نہیں خریدے جاتے۔ حسین نے پہلے زمین کو خریدا، خرید کر اسے اپنی ملکیت بنایا، ملکیت بنا کر اس پر خیام نصب کیے، خیام نصب کر کر اسے اپنا گھر بنایا، اور گھر پر جنگ نہیں ہوتی ہے، گھر پر حملہ ہوتا ہے۔ میں نے تو لفظ رکھا ہے، اگر پہنچ جائے بھائی، کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا حملہ ہے، حملہ حسین کو گھیر کر لایا گیا ہے، کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا حملہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میدان کو ہی گھر کیوں بنایا؟ اس کی بھی ایک واضح وجہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ ہمارے گھر پر حملہ ہو رہا ہو، حملہ تو ہمارے گھر پر مکے میں بھی ہوا، اور حملہ ہمارے گھر پر مدینے میں بھی ہوا۔ میں کم لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انکشاف نہیں کروں گا، یہ آپ کے ذہنوں کی ذمہ داری ہے۔ مکے میں بھی ہمارے گھر پر حملہ ہوا اور مدینے میں بھی ہمارے گھر پر حملہ ہوا۔ مکے میں ہمارے گھر پر حملہ ہوا تو گھر ہمارا تھا بستی کے بیچ میں، نقصان یہ ہوا کہ بستی والوں نے حملہ ور کو چھپا لیا۔ ارے میں کیسے یہ بات سمجھاؤں آپ کو بھائی؟ نقصان یہ ہوا کہ بستی والوں نے حملہ ور کو چھپا لیا، پھر مدینے میں ہمارے گھر پر حملہ ہوا، پھر یہی ہوا کہ پھر مدینے والوں نے حملہ ور کو چھپا لیا۔ اب حسین سب کو گھیر کے میدان میں لائے ہیں، اگر کسی کی ہمت ہے تو اب حملہ ور کو چھپا کر دکھائے، شاید بات نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا رسول کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جو سخت ترین زمانہ تھا، اور ایسے ہی زمانے میں رسول نے اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ اور اب یہ آخری مرحلے میں گفتگو آگے، کیفیت کو ذرا سا سمجھیے گا، اور بات مختصر سی کر کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر اور آخری نبی تک جو نبی اس دنیا سے جاتا رہا، وہ اپنی نبی جب بھی جاتا ہے اس دنیا سے وہ میراث چھوڑ کر جاتا ہے، اور بلکہ نبی کیا، جو دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی کچھ نہ کچھ میراث چھوڑ کر ہی جاتا ہے۔ لیکن نبی میراث میں 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، نبی جو میراث چھوڑ کر جاتا ہے،
ایک وہ معنوی میراث ہوتی ہے نا، اور ایک وہ مالی میراث ہوتی ہے۔ مالی میراث میں آتی ہے پراپرٹی ہے، اور معنوی میراث میں آتا ہے منصب۔ منصب معنوی میراث میں، علم معنوی میراث میں، علم معنوی میراث میں، یہ سب کس میں آتا ہے؟ معنوی میراث میں۔ تو نبی جب اس دنیا سے گئے تو اپنی میراث دو صورتوں میں چھوڑ کر گئے، ایک معنوی میراث اور ایک مالی میراث۔ بس مالی میراث پر گفتگو ہو جائے تاکہ حقیقی وارث کا اعلان ہو جائے۔ معنوی میراث تو اگرچہ معنوی میراث ہے، میراث کہتے ہیں ترکے کو، ترکہ، جو جانے والا چھوڑ کر جائے اسے کہا جاتا ہے ترکہ۔ مالی میراث میں جو نبی چھوڑ کر گئے وہ ایک مکان ہے، ایک امامہ ہے، یہ مالی میراث میں ہے، کپڑے کا ہے نا، ایک راہوار ہے، ایک ناقہ ہے، ایک زرہ ہے، اور چند درہم ہیں جو تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ مالی میراث میں نبی، ذرا غور کیجئے گا، بڑا نازک سا جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ مالی میراث میں چھوڑ کر گئے۔ اور ایک اور مالی میراث میں چھوڑ کر گئے ایک چیز، اور وہ ہے منبر۔ یہ کیا ہے؟ مالی میراث۔ فدق ترکہ رسول میں نہیں آتا۔ ذرا یہ جملہ جا کے سنیے، یہ غلط فہمی ہے کہ فدق میراث رسول ہے۔ فدق نبی چھوڑ کر نہیں گئے، اپنی زندگی میں دے کر گئے۔ اب میں اس کی کیسے وضاحت کروں بھائی؟ بعد رسول، جملہ بڑا مضبوط کہنے جا رہا ہوں، بعد رسول فدق میراث رسول کا نام نہیں ہے، حق فاطمہ کا نام ہے۔ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، ترکہ رسول کا نام فدق نہیں ہے، رسول اسے چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، فدق کو اپنی زندگی میں دے کر گئے ہیں۔ میراث وہ ہوتی ہے جو جانے والا چھوڑ کر جائے، فدق نبی چھوڑ کر نہیں گئے، اپنی زندگی میں دے کر گئے۔ تو فدق حق فاطمہ کا نام ہے، ترکہ رسول کا نام نہیں ہے۔ ترکہ رسول میں جو ہے وہ گھر ہے، سواری ہے، رہوار ہے، ناقہ ہے، ترکہ رسول میں امامہ ہے، ترکہ رسول میں منبر ہے۔ ذرا سنیے اور تیزی سے عرض کروں گا۔ پہلے مالی میراث پہ گفتگو کی جائے تو امامہ، مسجد نبوی میں مالی میراث رکھی ہے لباس رسول، مسجد نبوی میں اصحاب جمع ہے، رسول کے چچا اور با ایمان چچا، با ایمان چچا، پھر قید لگا رہا ہوں، با ایمان چچا جناب عباس آگے بڑھے اور بڑھ کر فرمایا اے علی اس امامے کا حقدار میں ہوں، میں رسول کا چچا ہوں، لہذا امامے کا وارث میں ہوں۔ رسالت میں علی مرتضیٰ نے کوئی آبجیکشن نہ کیا، کوئی اعتراض نہ کیا، کہا چچا آئیے اور بیٹھ جائیے۔ چچا کو بٹھایا، امامہ اٹھایا اور چچا کے سر پر رکھ دیا، اور اب چچا سے کہا چچا اٹھیے۔ اور اب چچا ہے کہ اٹھنا چاہتے ہیں پر اٹھ نہیں پاتے، اب جو سمجھے ہیں وہ سلامت رہیں۔ اور اب کہہ رہے ہیں با ایمان، میں پھر کہہ رہا ہوں با ایمان چچا، ایسے چچا کہ جن کے ایمان کی ضمانت علی مرتضیٰ نے بھی دی اور رسالت مآب نے بھی دی، اور اب اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، اور کہتے ہیں یا علی اس امامے کا وزن اتنا ہے کہ میں تحمل نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی میں اپنے بدن کو جنبش نہیں دے پا رہا ہوں، یہ مالی میراث ہے، مالی میراث، میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ علی نے فوراً کہا حسن میرے لال میرے قریب آؤ، حسن کو قریب بلایا، چچا کے سر سے امامہ اٹھایا اور بیٹے کے سر پہ رکھا، اور اب کہا حسن میرے لال چلو۔ حسن اٹھے اور مسجد نبوی میں چلے، ایسا لگتا تھا جیسے رسول ٹہل رہا ہو، مسجد بھری ہوئی ہے، روایت ہے، اور اب خطابت میں جملہ سن لیجئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ پہلے مسجد میں یہ اظہار ہوا کہ رسول کی میراث کا وارث کون ہے، نہیں شاید میں بات پہنچا سکا، مالی میراث کا وارث کون ہے؟ امام حسن۔ امامہ سر پر رکھا اور چلے۔
اب ایک جملہ سن لیجئے، با ایمان چچا ہے جناب عباس، جب با ایمان چچا نبی کی مالی میراث کے حقدار نہ بن سکے تو وہ غدار سسر جسے رسول نے بھگایا ہو، وہ نبی کی مانوی میراث کا، وہ نبی کی مانوی میراث کا حقدار بنے گا جب با ایمان چچا۔ اب دوسرے میں کتنے گوشے بیان کروں، وارث کے حضور کتنے گوشے، مثلا اسی میں ہے رہوار میراث، مالی میراث میں ہے، پروپرٹی میں۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بات پہنچ جائے، پوری تاریخ سے کوئی ثابت کر دکھائے اس رہوار نے اپنے، دیکھیں بڑا نازک سا جملہ ہے، پوری تاریخ میں کوئی ثابت کر دکھائے کہ حسن و حسین کے علاوہ کبھی اس رہوار نے اپنے اوپر کسی اور کو سوار ہونے دیا ہو، یا حسن سوار ہوئے یا حسین سوار ہوئے۔ تیسری میراث ہے منبر رسول، یہ بھی مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک بخت آیا اور نبی کی اس میراث پر سوار ہو گیا اور آ کر مومنوں سے کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ اسی مسجد نبوی میں حقیقی وارث بیٹھا ہوا تھا حسن، بھرے ہوئے مجمع میں اٹھے اور اٹھ کر کہا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ میں آپ نے غور کیا ہے نا، انزل، اتر میرے باپ کے منبر سے، اس لیے کہ ہم اس کے حقیقی وارث ہیں۔ کسی نے اگر روکا ہو کہ آپ وارث نہیں ہیں اور اترنے والا بھی فوراً اتر گیا، وہ جانتا تھا کہ حقیقی وارث کون ہے۔ میں اس کو ایسے قریب کروں، دیکھیے بات غیر نہ ہو جائے تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات امام حسن کے سامنے لوگ منبر پر آتے تھے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتے تھے ہر ایک نفس کے اوپر۔ ایسے ہی ہوا تھا صلح امام حسن میں کہ جب شریر شاہ منبر کوفہ پر آیا اور ترجیح دے رہا ہے اپنے آپ کو، اور آ کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مولا نہیں ہوں، اور وہاں تو بلکہ یوں بھی کہا اس نے، ملعون نے مخاطب کر کے، حسن اب جب ہم میں معاہدہ ہو گیا ہے تو اپنے بھائی حسین سے کہیے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مسجد کوفہ میں یہ بات ہوئی ہے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، کہتا چلوں، امام حسن نے کہا کہ ہرگز بیعت نہیں کریں گے۔ پوچھا کیوں؟ تو امام مسکرائے اور مسکرا کر فرمائے اس لیے کہ شجرہ طیبہ والے شجرہ خبیثہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے۔ اب اسی جواب کو میں نقیض بنا رہا ہوں اس بات کی طرف جو یہ کہتے نعوذ باللہ چوتھے امام نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حسن مسجد کوفہ میں فیصلہ کر چکے ہیں شجرہ خبیثہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ اور ایک مقام اور ہے جہاں امام حسین نے واضح طور پر کہا، عمر ابن حجاج زمین کربلا پر ملعون عمر ابن حجاج، نافع بن ہلال بجلی سے کہہ رہے ہیں عمر ابن حجاج کہ تم اس کے قتل میں کیوں شک کرتے ہو؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، البتہ یہ جملے اہالت کے جملے ہیں، نعوذ باللہ۔ عمر ابن حجاج نے زمین کربلا پر جب نافع ساتھ دے رہے تھے امام حسین کا، تو امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے ملعون تم اس کے قتل میں کیوں شک کرتے ہو کہ جو اسلام سے پھر گیا ہو؟ یعنی انہوں نے امام حسین کو دائرہ اسلام سے باہر رکھا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اور اب آپ اگر محسوس ہی کر رہے ہیں تو یہ ساری ایک ہی زبان ہے، بنی امیہ کی ایک ہی زبان نہیں ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ یزید نے بھی تو یہی تعارف کرایا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، 3 دن تک جب یہ اسیروں کا قافلہ دربار شام کے باہر رہا تو کیا تعارف کرایا جب داخلہ ہو رہا ہے؟ دیکھو یوں تو مصائب کی روایت ہے لیکن میں متوجہ کر رہا ہوں، تعارف کیا کرایا؟ کس کا قافلہ آ رہا ہے؟ باغیوں کا قافلہ۔ کس کے باغی بھائی؟
کبھی آپ نے تنہائی میں اور بستر آرام پہ سوچا کس کے باغی؟ یزید کے باغی۔ یزید ظاہری طور پر منصب پہ بیٹھا ہے خلیفۃ المسلمین، یعنی مسلمانوں کی مملکت اسلامیہ کے باغی، ایک ہی ترجمانی ہے سب کی، انہیں دائرہ اسلام سے باہر رکھا، اور وہیں اسی یہ آخری جملہ ہوگا فضیلت کا اور بات تمام ہوگی۔ لازم تھا امام حسین پر کہ انکشاف کریں کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ نافع بن ہلال بجلی، مزاحم ابن حریث، شمر کی ٹکڑی کا سپہ سالار ملعون، جس نے حر کے جوان بیٹے کے سر پر گرز مارا، علی ابن حر کے، اور اسی ملعون نے کہا تھا یہ غدار کا بیٹا، اس کا سر کاٹ لو، اور جب یہ اس نے باواز بلند کہا نا خیموں کا رخ کر کے کہ اس کا سر کاٹ لو، امام برق کی رفتار سے خیمے سے نکلے، اس لیے کہ امام نہیں چاہتے تھے ان کی زندگی میں کسی شہید کا سر کاٹا جائے۔ لیکن میں فضیلت میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، امام نے حملہ کیا، حر کے جوان بیٹے کے قریب آئے، نافع بن ہلال بجلی اور مسلم بن اوسجا شمر کی ٹکڑی پر حملہ کرتے ہوئے چلے، تو لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف نافع ہے، ایک طرف شمر ہے، ایک طرف مزاحم ابن حریث بھاگ رہا ہے، مزاحم کا پیچھا کر رہے ہیں نافع بن ہلال بجلی، اور ضعیف ہے نافع، اور اب کہہ رہے ہیں نافع شجاعت سے بھرے انداز میں، اگر تم ضعیفوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہو تب کیا ہوگا جب جوان آئیں گے؟ یعنی اشارہ ہے کڑیل جوان علی اکبر کی طرف، اشارہ ہے غازی ابو الفضل لباس کی طرف، اگر تم ضعیفوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہو تو جب کیا ہوگا جب جوان آئیں گے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے یہی فضیلت کا، مزاحم یہ سن کر رکا اور کہا کہ پھر وہی عمر ابن حجاج والا جملہ دہرایا، کہا کہ تم اس کے خون پہ اس کے قتل میں کیوں شک کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو جیسے ہی یہ کہا نافع نے فوراً پوچھا آخر تم کس کے دین پر ہو کہ تم فرزند رسول کے خلاف ہی چلے آئے؟ اب مزاحم کا جملہ سن لیجیے، لائے جا رہا ہے، نام لینے کا عادی نہیں ہوں، کنٹروورشل نہ ہو جائے، پھر بھی دبے ہوئے لفظوں میں کہہ دوں گا۔ کہا کہ جب کہا نا کہ نافع بن ہلال بجلی نے مزاحم تو تم کس کے دین پر ہو، تو باواز بلند اور فخری انداز میں کہا نحنو علی دین فلا، نام لے کر کہا ہے، نام لے کر، تیسرے کا نام لے کر، ہے نا، ہم مان کے دین پر ہیں۔ بھائی وہی جو اس کے ساتھ ہے، ارے مان وہی جو اس کے ساتھ ہے، آپ نے لفظوں کی قدر ہی نہ کی ہے۔ ہم کس کے دین پر ہیں؟ نحنو علی دین فلا، ہم فلاح کے دین پر ہیں۔ اتنا سننا تھا، نافع نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فوراً کا انتم علی دین شیطان۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، اگر تم اس کے دین پر ہو تو تم شیطان کے دین پر ہو، اور اب یہ آئیڈینٹی بنا رہے ہیں، اور فوراً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا نافع بن ہلال بجلی نے اور فخری انداز میں کہا نحنو علی دین علی، ہم علی کے دین پر ہیں۔ اب یوں تو کربلا کو ویسے پڑھا ہی نہیں جاتا جیسے کربلا پڑھنے کا حق ہے، نہیں تو امام، اب یوں چونکہ پڑھا نہیں جاتا، جوانوں کے ذہنوں تک وہ انکشاف نہیں ہے، تو اس لیے کربلا کو بہت معمولی سی مرکز سمجھ لیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کربلا، دیکھیے میں کیا، امام حسن اپنے وقت آخر، امام حسین جب گریہ فرما رہے ہیں بھائی کی محبت میں، تو امام حسن فرما رہے ہیں میرے بھائی مت گریہ کرو، مت رو، تمہارا دن جیسا دن نہیں ہے میرا، تمہاری مصیبتیں بڑی ہیں، یعنی جیسی مصیبتیں تمہارے روز پر ٹوٹیں گی، میرے تو کلیجے، یعنی اب میں کن لفظوں میں کہوں، یعنی شاید حسن یہ کہنا چاہتے ہوں میرے تو صرف کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، وہاں تو لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم تک متواتر یہ جملے آئے، اللہ یوم کا یوم کل حسین، اے حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں۔
کس قدر امام نے مصیبتیں اٹھائی زمین کربلا پر، ایک ایک شہید کا لاشا اٹھایا. مجھے بیان کیا گیا کہ شبیہات تابوت برآمد کیے جائیں گے، اسی میں ایک شبیہ مجھ سے بیان کی گئی، کربلا کا سب سے کم سن شہید. صاحبان فہم ایک جملہ کہہ دوں شہزادے کے لیے، مظلومیت کی تحریر کی مستند مہر کو علی اصغر کہتے ہیں. میں اب اس سے وسیع جملہ نہیں کہہ سکتا. مظلومیت کی تحریر کو مستند مہر کو شہزادے علی اصغر کہتے ہیں. مہر سمجھتے ہیں نا آپ کسی کاغذ پر کوئی تحریر لکھ لیں، چاہے جتنی اچھی تحریر ہو، وہ وقت نہیں پاتی جب تک اس پر مہر ثبت نہ ہو جائے. مہر جبکہ چھوٹی سی ہوتی ہے، سارا عرض کاغذ کا تحریر لے لیتی ہے، اور کاغذ کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی مہر لگا دی جاتی ہے جس سے وہ تحریر پختہ ہو جاتی ہے. بس حسینیت کی مظلوم کی مہر کا نام علی اصغر ہے. حسین کی مظلومیت کی مہر کا نام علی اصغر ہے. لوگ اسے جنگ کا نام دے دیتے، لیکن علی اصغر کی قربانی بتا رہی ہے. کیا جنگوں میں 6 مہینے کے بچے بھی قربان کیے جاتے؟ اور کیا مصیبت سے شعبہ تیر شہزادے کے. میں ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، علامہ مجلس پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جب شہزادے کے مسائل پڑھ رہے تھے تو کہتے جاتے تھے، مومنو جب کبھی شہزادے کی مصیبت سنا کرو تو بس ذہن میں یہ تصور کیا کرو کہ 6 ماہ کے سن کا گلا کتنا بڑا ہوگا. تڑپ جاتے تھے مومنین یہ سن کر، اور کہتے تھے علامہ پھول سا گلا، علامہ معصوم سا گلا، علامہ. کہتے ہیں پھر تڑپ کر کے اس ننھے سے گلے پہ شعبہ تیر لگا. اب اس کی کیفیت کو میں کیسے سمجھاؤں؟ ایک جملہ عرض کرتا چلوں مصیبت جناب علی اصغر کے لیے. میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ شہزادے پہ مصیبت کتنی ٹوٹی. جانتے ہیں جسم پر تیر لگنا بہت بڑی مصیبت ہے، پر اس سے بڑی مصیبت ہے جسم سے تیر نکالنا. جتنی اذیت جسم کو تیر لگنے پہ ہوتی ہے نا، تیر لگا جسم کو جتنی اذیت تیر لگنے پہ ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اذیت ہوتی ہے تیر نکالنے پر. میں روایت پیش کروں تاکہ آپ شہزادے کی مصیبت کو سن سکیں. جنگ احد، شیر خدا علی مرتضیٰ لڑتے جاتے ایک تیر علی کی پنڈلی میں پیوست ہو گئے. پیوست ہوا نا، میں صرف شہزادے کی مصیبت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اب جو بھی علی کا چاہنے والا، علی کو دوست رکھتا تھا، جب کبھی وہ علی کے پاؤں سے یہ تیر کھینچتا تھا علی تڑپ جاتے تھے. جوانی کا عالم ہے علی کا، جوانی کا عالم علی کا. جب علی کے پنڈلی سے تیر نکالا جاتا تھا علی تڑپ جاتے تھے. رسالت میں آپ کے پاس لوگ آئے آ کر کہا یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ جب بھی تیر نکالتے ہیں اتنی اذیت ہوتی ہے علی تڑپ جاتے ہیں. نبی نے فرمایا جب علی میرا نماز پڑھ رہا ہو تب یہ تیر نکال لینا. میں کہوں گا یہ احد کا علی ہے. عالم جوانی میں پنڈلی میں تیر ہے، تیر نکال رہے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. اور یہ کربلا کا 6 مہینے والا علی، اور تیر پنڈلی میں نہیں ہے، گلے میں لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم خانواد آل محمد کے. میں نے یہ روایت صرف شہزادے کی مصیبت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پڑھی. کہتے ہیں کہ امام نے جس وقت یہ تیر نکالا، جو کیفیت حسین کی اس لاشے پر تھی وہ کیفیت کسی کے لاشے پہ نہ تھی. کہتے ہیں کہ کیفیت یہ ہے کہ جب تیر
نکالا یا علی کہہ کر لاشا ابا کے دامن پہ رکھا، اور کیفیت حسین کی یہ ہے کہ کبھی 7 قدم آگے بڑھتے اور کبھی 7 قدم پیچھے ہٹتے، اور زبان اقدس سے کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضائل میں کمی نہیں ہو، مسائل میں نہیں۔ ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، امام کی مصیبت کے لیے ایک فقرہ اور عرض کروں، سنیں گے؟ یقین جانے میں اپنا عذر بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں ممبر سے، پر جہاں تک ہمت ساتھ دے رہی ہے میں مصیبت بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں امام کی اس زمین کربلا پر تمام خواہشات میں، یعنی ارمان میں، تمنا میں، ایک تمنا امام کی سر فہرست ہے، ایک خواہش امام کی۔ جانتے ہیں وہ خواہش کیا ہے؟ اب ایک جملہ کہتا چلو اگر پہنچ جائے۔ اکثر لوگ کاروبار زندگی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر بڑے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں نا۔ ایک مصیبت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، احساس کر لینا۔ پردیس میں اہل و عیال کے ساتھ رہ رہے ہو، مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ چند وصیتیں کر جاتا ہے، ان وصیتوں میں ایک وصیت وہ جگہ کی کرتا ہے۔ وہ جگہ کی وصیت کچھ اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ کوئی وصیت کرتا ہے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفن کر دینا۔ کوئی وصیت کرتا ہے مجھے میرے وطن لے جا کر دفن کیا جائے۔ تو جگہ کی وصیت کرتا ہے جانے والا، جگہ کی، دفن ہونے کی وصیت نہیں کرتا، اس لیے کہ جانتا ہے میری اولاد مجھے دفن ضرور کرے گی، میری اولاد آزاد ہے، مجھے دفن کرے گی۔ لیکن حسین کی مظلومی ہے، حسین نے جگہ کی وصیت نہیں کی ہے، بلکہ بنی اسد کے مردوں سے کہہ رہے ہیں تم ہمیں دفن کر دینا۔ نہیں، آپ نے احساس نہیں کیا ہے کتنا ارمان ہے حسین کو سپرد خاک ہونے کا، کہ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہے ہیں اے بچوں میں بھی اپنے ہمراہ بچے لایا ہوں، دیکھو تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا۔ یعنی کتنی خواہش ہے حسین کو سپرد خاک ہونے کی۔ اب آپ احساس کریں جسے اتنا ارمان ہو وہ کربلا کا کوئی لاشا نہ دفنا سکا، امام نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی لاشا دفنایا زمین کربلا پر، اور وہ لاشا ہے 6 مہینے والے کا لاشا۔ اب اگر آپ جملہ سن سکتے ہیں تو ایک جملہ میں مقتل کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام نے ذوالفقار سے قبر کھودی اور شہزادے کو سپرد خاک کیا اور اب دفن کیا۔ اب ذرا سا میری طرف احساس کر لیجئے، آخری جملہ ہے، یہ بیت تو آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہے، اور میں مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ننھی سی قبر کھود کر، اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ اب یہ بزرگان تو بہتر جانتے ہیں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جانتے دامن کب جھاڑا جاتا ہے؟ جانتے دامن کب جھاڑا جاتا ہے؟ دامن جب جھاڑا جاتا ہے جب جھولی میں کچھ نہ بچے۔ حسین کہہ رہے پروردگارا تیری بارگاہ میں ساری قربانیاں حسین دے چکا، اب بنفس نفیس خود بارگاہ رب اعلیٰ میں حسین آنا چاہتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک جملہ میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب ننھی سے قبر کھودی گئی اور شہزادے کو دفن کر دیا گیا، اب حسین اٹھنا چاہتے ہیں پر حسین سے اٹھا نہ گیا۔ کہتے ہیں کہ ذوالفقار کو زمین پر رکھا، ذوالفقار کا سہارا لیا اور ٹوٹی ہوئی کمر کو تھاما، اور حسین یا علی کہہ کر بلند ہوئے، اور اب اذن لے لے، ابھی آخری مرحلہ ہے، ایک جملہ اور مجلس تمام ہوئی، زیارات شبیہات مقدسہ برآمد ہونے والی ہے، آپ زیارت کریں گے، ایک آخری جملہ سن لیجئے، انہی زیارات میں علم مبارک آئے گا، آپ زیارت کریں گے۔ جانتے ہیں جب علم کا نام آتا ہے تو علم مبارک کی زیارت کے لیے اور انتظار بڑھ جاتا ہے کہ علم مبارک آئے گا، ہم زیارت کریں گے۔ اگر جملہ سخت ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، لیکن پھر بھی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ انتظار کر رہے ہو علم مبارک آئے گا، ہم زیارت کریں گے، پر یقین جاننا
آپ کا انتظار کچھ بھی نہیں ہے. جو انتظار در خیمہ پر سکینہ کر رہی تھی، میرے چچا کا علم آتا ہی ہوگا. بس دو آخری جملہ انہی تبرکات میں شبیہ تابوت سرکار ابا عبداللہ الحسین برآمد ہوگا. جملہ سنے بس یہ آخری جملہ، مجلس تمام ہوئی. جانتے ہیں کہتے ہیں کہ حسین زمین کربلا سے ہر لاشا لائے، اور جب بھی لاشا لانے جاتے تھے یا اکبر ہمراہ ہوتے تھے یا نافع ہمراہ ہوتے تھے یا حبیب ہمراہ ہوتے تھے یا عباس ہمراہ ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی ساتھ جاتا تھا. لیکن کربلا کی زمین پر دو لاشیں ایسے جسے حسین نے تنہا اٹھایا. ایک کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا، ایک 6 مہینے والے علی اصغر کا لاشا. لیکن جانتے ہیں آخری جملہ مجلس تمام، لیکن کربلا کے 2 لاشیں ایسے بھی ہیں جو اٹھائے ہی نہیں گئے. ایک غازی ابو الفضل عباس کا لاشا جس نے آنے سے منع کر دیا، ایک حسین کا لاشا جسے لانے والا کوئی نہ تھا. سید سجاد یہی کہہ کر تو زندگی بھر روتے رہے، اے ابو منظر میری آنکھوں کے سامنے لعین اپنے لاشیں دفنا رہے تھے، میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و بے کفن. اے ابو منظر ہمیں لاشوں کے انا للہ و انا الیہ راجعون ردم قضاءہ و تسلیم اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی قوم الفاسقین و فاجرین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مولانا سید مظہر حسن ابن حجت علیہ السلام مولانا سید سجاد حسن کی روحین کو اصال فرمایا. خدایا قبول فرما ماتم حسین. جناب سلیم نان پاروی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ایک نوحہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد مشہور و معروف انجمن پنجتنی گوری خال سہردوئی نوحہ ماتم کرے گی، اور جلوس عزا کو اپنے قدیم راستہ سے لے کر مولانا سید مظہر حسن مرحوم نان پاروی کے مکان تک لے جائے گی، جہاں الوداعی مجلس ہوگی کہ جس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید آرزو سیباری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہر سمت یزیدی فوجیں ہیں، شبیر کا اپنا کوئی نہیں، شبیر کا اپنا کوئی نہیں، شبیر کا اپنا کوئی نہیں. ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا
वाला कोई नहीं, शबीर का अपना कोई नहीं, शबीर का अपना कोई नहीं। नेज़े पे जो देखा भाई का सर, ज़ैनब ने कहा ये रो रो कर। नेज़े पे जो देखा भाई का सर, ज़ैनब ने कहा ये रो रो कर। जब तुम ही नहीं हो साथ मेरे, जीने की तमन्ना कोई नहीं, शबीर का अपना कोई नहीं, शबीर का अपना कोई नहीं। शबीर ने जब पानी मांगा, एक तीर चला ये कहता हुआ। शबीर ने जब पानी मांगा, एक तीर चला ये कहता हुआ। जो प्यास बुझा दे असगर की, अफसोस के ऐसा कोई नहीं, शबीर अपना कोई नहीं, शबीर का अपना कोई नहीं। कुछ देर ठहर जाओ अकबर, माँ देख ले तुमको जी भर कर। कुछ देर ठहर जाओ अकबर, माँ देख ले तुमको जी भर कर। जो रंग की इजाज़त लेके गया, फिर लौट के आया कोई नहीं, शबीर अपना कोई नहीं, शबीर का अपना कोई नहीं। अरे 18 बरस के बेटे की मैयत तो उठा ली शहने मगर। 18 बरस के बेटे की मैयत तो उठा ली शहने मगर। जो बाप के सीने में उठा उस दर्द को समझा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, शबीर का अपना कोई नहीं। एक लाश पड़ी है मक्तल में, मशहूर मारूफ जवान मेहमान अंजुमन बदरनी और के सामने नौहा-ख़ानी उसी नज़रनी के लिए आमादा होने जा रही अंजुमन पंजतनी गौरी खालसा हरदोई जो नौहा पेश करेगी। उसके बाद फिर ये जुलूस
عزاخانے سے برآمد ہو کر اپنے قدیمی راستوں سے مولانا مظہر حسن مرحوم صاحب کے مکان تک جائے گا۔ آپ کے روبرو ہے مشہور معروف انجمن، مہمان انجمن پنجتنی غوری خالصہ ہردوئیہ حسین۔ انجمن پنجتنی اشکوں کا پرسا لے کر، 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 آئی ہے خدمت زہرا میں یہ تحفہ لے کر، انجمن پنجتنی اشکوں کا پرسا لے کر، انجمن پنجتنی اشکوں کا پرسا لے کر، سایہ پرچم عباس میں دست تھا اس کا، 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 اس لیے شہر اعظم میں ہوا چرچا اس کا، اس لیے شہر اعظم میں ہوا چرچا اس کا، اس لیے شہر اعظم میں ہوا چرچا اس کا، اس لیے شہر اعظم میں ہوا چرچا اس کا، سمی جذبے کا چلتی ہے عقیدہ لے کر، انجمن پنجتنی اشکوں کا پرسا لے کر، انجمن پنجتنی اشکوں کا پرسا لے کر، سینے پا تم ہی سلان ہو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے کا تم ہی سلا دو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے کا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے کا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، شمر کی گھڑکیوں سے بچا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے کا تم ہی سلا دو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، راستہ تک رہی ہوں میں کب سے پھوپھی، ہو
کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے کا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا لو پھوپھی، بیٹھی ہوں آس کب سے لگائے ہوئے، بابا کا ہوں مصلا بچھائے ہوئے، ان کی یادیں ہوں دل میں بسائے ہوئے، ہوں مصیبت بہت میں اٹھائے ہوئے، ہوں مصیبت بہت میں اٹھائے ہوئے، ہوں مصیبت بہت میں اٹھائے ہوئے، آنسوؤں پر ترس میرے کھاؤ پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پر تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، یا کو تنہا ہے بابا میرا داشت میں، سب کٹا کر گلے سو گئے داشت میں، نہ کوئی آیا امداد کو داشت میں، خیر ہو میرے بابا کی اب داشت میں، خیر ہو میرے بابا کی اب داشت میں، خیر ہو میرے بابا کی اب داشت میں، کیسا ہے زلزلہ یہ بتاؤ پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پر تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، جاگے معطل سے کوئی بھی آیا نہیں، خیر ہو میرا بابا بھی آیا نہیں، جانے کب سے ہے پانی بھی پایا نہیں، کیا مدد کو کوئی ان کی آیا نہیں، کیا مدد کو کوئی ان کی آیا نہیں، کیا مدد کو کوئی ان کی آیا
اپنے سینے پا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے اپنے سینے پا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے جاگے ماتل سے کوئی بھی آیا نہیں، خیر ہو میرا بابا بھی آیا نہیں، جانے کب سے ہے پانی بھی پایا نہیں، کیا مدد کو کوئی ان کی آیا نہیں، کیا مدد کو کوئی ان کی آیا نہیں، کیا مدد کو کوئی ان کی آیا نہیں، آؤ بیٹھو دعائیں کراؤ پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سلا دو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، بھیا اصغر بھی پیاسا جہاں سے گیا، نہ پھوپھی پانی اس کو میسر ہوا، نانی گردن پہ جب تیر آ کر لگا، بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، میرے بھیا کو مجھ سے ملا دو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سلا دو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سنے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سلا دو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، شمر کی گھڑکیوں سے بچا لو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سلا دو پھوپھی، یا تو بابا کو میرے بلا دو پھوپھی، اپنے سینے پا تم ہی سلا لو پھوپھی، یا تو بابا
से अपने सीने पर तुम ही सुला लो या तो बाबा को मेरे बुला लो अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने भाई का सुला दो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी भाई कासिम अकबर को हूँ खो चुकी औन को मोहम्मद को हूँ खो चुकी गैर हालत मेरी हो रही है फूफी कितने सदमे फूफी मैं उठा हूँ चुकी कितने सदमे फूफी मैं उठा हूँ चुकी कितने सदमे फूफी मैं उठा हूँ मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला लो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी शिमर की घुड़कियों से बचा लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी अपने सीने पर तुम ही सुला
तुम ही सुला लो फूफी, या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी। अपने सीने पर छीन कर सबसे चादर भी या तो बाबा को याली छीन कर सर से चादर भी है ले गया, कानों के गोशवारे भी है ले गया। देखो तो कान गई मेरा जख्मी हुआ, देखो कुर्ता भी मेरा है जलने लगा, देखो कुर्ता भी मेरा है जलने लगा, देखो कुर्ता भी मेरा है जलने लगा। आग दामन की मेरे बुझा दो फूफी, या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी। अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी, या तो बाबा को मेरे बुला लो फूफी। है कलम रुक गया सुरुकते नहीं, कैसे लिखे लतीफा सुरुकते नहीं। क्या करे अब फूफिया सुरुकते नहीं, बाची के बैन सुन सुरुकते नहीं, बाची के बैन सुन सुरुकते नहीं, बाची के बैन सुन सुरुकते नहीं। क्या है मजबूरी कुछ तो बताओ फूफी, या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी। अपने सीने पर तुम ही सुला लो फूफी, या तो बाबा को मेरे बुला दो फूफी। रो रो करती थी ज़ैनब ये आहो बुका, बारह ज़ैबों में काटा गया है गला। रो रो करती थी ज़ैनब ये आहो बुका, बारह ज़ैबों में काटा गया है गला। हाय शह का कोई नामो निसना यावर बचा, बारह ज़ैबों में काटा गया है गला। रो रो करती थी ज़ैनब ये आओ बुका, बारह
शिमर लाए फिर तू दीन दीन का है प्यासा ये भाई मेरा 12 ज़ैबों में काटा गया है गला रो रो चक्रियाँ पीस कर सो रहे हो
خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ وہ جو نبی کی تصویر تھا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ ہائے ارماں تھا بیٹا دولہا بنے، چہرے پا اس کے صحرا سجے۔ ارماں یہ پورا نہ ہو سکا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ ہائے پالا تھا جس کو 18 سال، ہائے مر گیا لیلا کا وہ لال۔ پالا تھا جس کو گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ خیموں میں گونجی ہے ایک صدا، ہائے لیلا کا اکبر گزر گیا۔ ہائے آنکھوں کو ملتے ہیں شاہدی، کہتے ہیں بینا ہی نہ رہی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وطٰہٰ ویاسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید فرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، ابھی چند لمحہ پہلے آپ ایک سفر عشق پر تھے، رسالت سے امامت تک کے سفر عشق پر، اور میں چاہوں گا کہ اس سفر عشق کو جاری رکھتے ہوئے امامت سے عصمت و طہارت کے سفر عشق پر چلا جائے۔
کیوں؟ کیونکہ بس یہ ایام عزا جو مخصوص ایام عزا ہے، رائج ایام عزا ہے، وہ 2 شب کی اور مہمان ہے. صرف 2 شب اور ہمیں شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، اور اس کے بعد سال آئندہ جو زندہ رہے گا اس کو یہ فرش عزا پھر نصیب ہوگا. عزاداروں، آوازوں کو کھول کے گریہ کیجئے گا، لیکن آنکھوں کو بند کر کے اپنے جسم کو جسمانی طور پر کربلا پہنچائیے، کیونکہ آغاز اس وقت ہوا جس وقت مدینے میں اس بات سے انکار کیا گیا کہ کوئی قرآن آیا تھا، کوئی آیت آئی تھی، کوئی وحی نازل ہوئی تھی. جب قرآن کا انکار کیا گیا تو محافظ قرآن نے مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑنے کے بعد کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا، اور کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا قرآن کی حفاظت کے لیے اور کربلا کو زندہ کرنے کے لیے. تصور شرط ہے عزاداروں. ابھی آپ اپنے کاندھے پر ایک ننھا گہوارہ لے کر کے آئے، دوش پر باب الحوائج کا علم لے کر کے آئے. کون باب الحوائج؟ وہ جو لشکر کا علمبردار تھا، جس نے زندگی بھر امام حسین علیہ السلام کو آقا نہیں کہا، نام نہیں لیا، اپنے کو ہمیشہ غلام کہا. وہ عباس جس کا کیا مرتبہ تھا، صرف بچوں کی ڈھارس نہیں تھا بلکہ بڑوں کی امیدیں تھا. روایت میں ملتا ہے کہ جب کربلا میں خط بھیجا اور ابن زیاد کا جب خط آیا تو بار بار خط میں اصرار ہوتا تھا کہ یہ بتاؤ خیموں کے حسین کی تعداد کتنی ہے. بار بار خط میں یہ سوال ہوتا تھا کہ حسین کے خیموں کی تعداد بتاؤ. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب 6 خط کے بعد جب 7واں خط آیا تو قاصد کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کے گیا اور کہا کہ میں بار بار ابن زیاد کے اس خط کو نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن وہ بار بار مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ حسین کے خیموں کی تعداد بتاؤ. عظمت عباس سمجھیے جس کا علم آپ دوش پہ لے کے آئیں. لیکن اب یہ 7واں خط آیا ہے تو اس لیے جا کے اس سے کہہ دینا کہ حسین کے خیموں کی تعداد تو دور، ارے جب تک عباس زندہ ہے کس کی مجاہل جو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لیکن عزاداروں، ایک یہ وقت ہے کہ ظالم کہہ رہا ہے کہ عباس کے رہتے ہوئے کس کی مجال جو خیمہ حسین کی طرف نگاہ، لیکن عباس کی شہادت کے بعد ارے یہی ظالم زینب کے خیموں میں در آئے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداروں، جی بھر کے پرسا دیجئے، جو سال آئندہ زندہ رہے گا اسے پھر یہ غم نصیب ہوگا. اس مجلس کو، اس پرسے کو آخری پرسہ سمجھ کر کے دیجئے. عزاداروں، علم کے ساتھ ایک ننھا سا گہوارہ لے کر کے آئے. یہ کس کا گہوارہ ہے؟ ابھی آپ نے مصائب میں سنا یہ ششماہ علی اصغر کا گہوارہ ہے. ابھی آپ نے سنا کہ اس ششماہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، اور آپ نے دیکھا کہ جب مولا کائنات کی پنڈلی پہ تیر لگا تو وہ درد سے تڑپ گئے. تو تصور کرے کہ جناب علی اصغر کا. لیکن میں اس کے تھوڑا سا اور کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ تکلیف اور گردن تو الگ کی چیز ہے. آپ تصور کریں کہ 6 مہینے کے بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور ظالموں کے تیر کی لمبائی کتنی بڑی ہوتی ہے. بس یہ تصور کر کے روئیں کہ ظالموں کے سہشوبہ تیر نے 6 مہینے کے ننھے بچے کو قلم کر دیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. عزاداروں، ننھے علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام نے لیا، پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے لحد کھودی
اور جناب امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ننھے بچے کو قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھنے کے بعد حائر حسرت اپنے بچے کے دیدار کی کہ مٹی کو پایتی سے ڈال رہے ہیں کہ جتنی دیر میں چہرہ انور مٹی سے ڈھکے، ارے اتنی دیر میں اپنے اصغر کی زیارت کرتا رہوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے عزاداروں، سنو گے؟ اور جب علی اصغر کو بھی دفن کر چکے، تب اس کے بعد کربلا میں کون ہے؟ امام حسین تنے تنہا اپنے رہوار پہ سوار، زخموں سے چور۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک طرف فوج اشقیاء ارے صفے باندھے ہوئے کھڑی ہیں، ہاتھوں میں تلوار اور نیزے ہیں، اور دوسری جانب حسین مظلوم ارے رہوار پر تنہا سوار، زخموں سے چور۔ ارے تاریخ کہتی کہ ایک شخص مدائن سے مولا کائنات کی زیارت کو چلا، ارے اس کا گزر کربلا کے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کہا ہے شخص کیا تو مجھے جانتا ہے؟ کہا نہیں میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں۔ کہا اچھا کہاں جا رہا تھا؟ کہا میں اپنے آقا مولا علی کی زیارت کو جا رہا تھا، بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے کہا ارے تو جس کی زیارت کو جا رہا ہے میں اسی علی کا بیٹا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ ارے آپ کیا عباس ہے؟ بس امام نے کہا نہیں میں عباس نہیں، میں حسین ابن علی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ شخص رہوار سے نیچے آیا، ارے گھوڑے کی سموں کو پکڑ کے گریہزاری کرنا شروع کیا اور کہا آقا میرا عباس کہاں ہے؟ بس امام حسین نے کہا کیا تو عباس کو جانتا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے اپنے آقا مولا علی کے ساتھ دیکھا تھا۔ جناب امام حسین نے کہا تو عباس کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ کہا آقا میں عباس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بس امام حسین نے اس شخص کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کر دریائے فرات کے کنارے آئے۔ آنے کے بعد کہے شخص دیکھ ارے یہ عباس کا لاشا ہے۔ بس اس شخص نے بڑے غور سے حضرت یاز عباس کے لاشے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ آقا یہ بتائیے ارے عباس کے دونوں بازو کہاں ہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ حسین مظلوم نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ ارے عباس نے دونوں بازو ارے میری محبت میں قربان کر دیے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے عزاداروں، پرسد ہو جو سال آئندہ زندہ ہوگا پھر حسین مظلوم کی فرش عزا نصیب ہوگی۔ عزاداروں یہ عشق سفر جو ہے آپ کا کربلا سے آگے بڑھا اور کربلا سے کوفے پہنچا۔ عزاداروں سنو اور گریہ کرو پرساد و شہزادی کو، اور امام کی مظلومیت پہ آنسو بہاؤ کہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو ہمارا آپ کا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے کمر میں لنگر، گلے میں خاردار تو ایک جگہ امام سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے کہ ناگاہ کوفے کے ایک مکان کا دروازہ کھلا، ارے ایک نوجوان شخص برآمد ہوا اور آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے سلام، لیکن امام کہتے ہیں کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں کہ تو کون ہے؟ کہا آقا میں حبیب کا بیٹا ہوں۔ عزاداروں یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد وہ نوجوان ادھر بڑھا جدھر نیزہ بردار نیزوں پہ سر لیے کھڑے تھے۔ عزاداروں جملہ سننا کہ وہ شخص نوجوان ادھر بڑھا جدھر نیزہ بردار نیزوں پہ سر لیے کھڑے تھے، ارے ایک نیزہ بردار کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے نیزہ بردار ارے اس نیزے پہ جو سر ہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں یہ سر میں تجھے نہیں دے سکتا، اسے میں شام لے کر جاؤں گا، حاکم شام سے بڑا انعام لوں گا۔ کہتا ہے نہیں وہ شخص وہ سر مجھے دے دے۔ بہت دیر تک اس بات پہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن اس نوجوان کو جب غصہ آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ سر تو نے میرے حوالے نہیں کیا عزاداروں سنو تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ نوجوان کو غیظ آیا اور تلوار نکال کے اس نیزہ بردار کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نیزے کو لیا اور نیزے سے سر کو اتارا۔ اتارنے کے بعد اپنی آغوش میں اس نوجوان نے سر رکھا اور رکھنے کے بعد یہ کہتا ہوا چلا ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہوتا ہے ارے اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں
नहीं होता। अरे ये आवाज सैयद सज्जाद के कानों में पहुंची। अरे सैयद सज्जाद ने आवाज दी, बाबा अरे इम्तिहान की कड़ियां, इम्तिहान की हथकड़ियों बेड़ियों ने जकड़ रखा है। अजकुमल अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम सैयद शुहदा के अज़ादारों। उसके बाद ये काफिला कूफे से शाम की जानिब रवाना हुआ। अज़ादारों, मसाइब में सुनते रहते हो कि सैयद सज्जाद से जब पूछा गया कि सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई, तो उन्होंने कहा शाम शाम शाम। और ये भी सुनते रहते हो ना कि सैयद सज्जाद खून के आंसू रोए, लेकिन कभी सोचा कि सैयद सज्जाद खून के आंसू आखिर रोए कब? जब शाम यह काफिला पहुंचा और दरवाज़े शाम पर अहले बैत अतहार को रोक दिया गया, और मुसलसल जब शहजादियां उस दरवाजे पर खड़ी रहीं, तो एक वो वक्त आया कि जब अंदर जाने का हुक्म हुआ। जनाब सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, खामोश खड़े। एक लाइन आता है और सैयद सज्जाद की तरफ एक कागज़, एक तहरीर बढ़ाता है। सैयद सज्जाद ने जैसे ही उस तहरीर को पढ़ा, जनाब ज़ैनब की तरफ पलट के देखा, वहाँ आंखों से अश्क जारी हो गए। जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी, आवाज़ दी, बेटा सज्जाद, अरे तुम्हारी आंखों से ये खून कैसे जारी हो गया? बस सैयद सज्जाद ने जब जुमला का आज़ादारों कहा है फूफी, अरे अभी तक आप ऊँटों पर सवार हो के आई है, लेकिन जालिम का हुक्म आया है कि यहाँ से बीबियाँ पापे आधे आ जाएंगी दरबार तक। अजकुमल अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद। अज़ादारों, तसव्वुर करो, उसके बाद एक वो वक्त आया कि जब अहले बैत को रिहाई का हुक्म मिला। अज़ादारों, रिहाई बहुत बड़ी चीज़ है। और किस चीज़ के लिए रिहाई मिली? वतन जाने का हुक्म। कि अब आप चाहे वतन जाएं, चाहे करबला जाएं, और वतन की मोहब्बत कौन नहीं समझ सकता है। जब रिहाई मिली और ये काफिला करबला से होते हुए फिर मदीने पहुंचा। जब मदीने के करीब, बस मसाइब ख़त कर रहा हूँ, जब मदीने के करीब ये काफिला पहुंचा है, तो आप तसव्वुर करें कि जब आप किसी काम से परदेश जाते हैं और कुछ अरसे बाद जब अपने वतन को लौटते हैं, तो जैसे जैसे आपका वतन करीब आता जाता है, वैसे वैसे आपके अंदर खुशियाँ पैदा होती, जज्बात पैदा होते हैं। लेकिन हाय ज़ैनब कुबरा, सोचे कैसे जज्बात पैदा हुए होंगे जनाब ज़ैनब कुबरा में। जैसे जैसे मदीने के आसार नमूदार हुए, जनाब ज़ैनब बेकरार नज़र आ रही। एक वो वक्त आया कि जब यह काफिला मदीने पहुंचा, काफिला रोका गया। जनाब सैयद सज्जाद ने बशीर इब्न जज़लम को हुक्म दिया कि जाओ और मदीने में ये मुनादी कर दो कि अहले बैत का काफिला वापस आ गया है। अज़ादारों, तसव्वुर करें बस आखिरी चंद कलामात कि जब आप अपने वतन जाते हैं तो फितरी तौर पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो कि जब आपका वतन करीब आने लगता है तो आपके अंदर खुशी और जज्बात उमड़ने लगते हैं, और दूसरी चीज़ वो होती है कि जब आप अपने वतन जाते हैं तो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के जाते हैं। लेकिन हाय जनाब ज़ैनब, हाय सैयद सज्जाद, अजकुमल अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के अज़ादारों। और मुनादी मदीने में दाखिल हुआ, आवाज लगाता हुआ कि अहले बैत का लुटा हुआ काफिला आ गया है। अज़ादारों, वो आवाज लगाता हुआ बशीर जा रहा था, नागा एक घर का दरवाजा खुला, एक मुअज़्ज़मा बाहर आई ऐसा का सहारा लिए। आने के बाद कहा है मुनादी, ये तू क्या कह रहा है कि हुसैन शहीद हो गए? अरे ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन शहीद हो जाए? अरे बशीर ने पूछा आप कौन है? कहा मैं ज़ौजे अली मादरे अब्बास हूँ। अरे मेरा अब्बास कहा था जब हुसैन शहीद हुआ? अरे ये कैसे मुमकिन है? बस बशीर ने बयान किया कि मादरे अब्बास, अरे जब हुसैन शहीद हुआ तो अब्बास
अब्बास दोनों बाजू कटाए दरिया के किनारे सो रहा था। अजोकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे, बस ये सुनना था कि पूछा, अच्छा ये बताओ काफिला कहाँ है? कहाँ काफिला? बैरून मदीना रुका हुआ है। बस वो बीबी, वो मुअज़्ज़मा महदर जनाब अब्बास फजल को साथ लेकर के आगे बढ़ी। थोड़ी दूर गई थी, अब खैमे के करीब पहुंची, देखा खैमे के बाहर एक नौजवान बैठा हुआ है। फजल से कहती, जाके इस नौजवान से कहो कि हट जाए खैमे से, ताकि मैं इस खैमे में दाखिल हो सकूं। अज़ादारो, ये कहना था कि जनाब सैयद सज्जाद खड़े हुए। अरे कहा आपने पहचाना नहीं? अरे मैं सैयद सज्जाद हूँ। अज़ादारो, गजब हो गया। अरे उम्मुल बनीन खैमे में दाखिल हुई, लेकिन अजीज़ो जनाब ज़ैनब को भी ना पहचान सकी। ज़ैनब ने भी फरियाद की, अम्मा आपने पहचाना नहीं? अरे मैं आपकी ज़ैनब हूँ। अजकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सईदुल शुहदा के। अज़ादारो, बस आखिरी जुमले पुरसा दे दो। उसके बाद एक वो वक्त आया, अरे जब ये बीबियाँ दाखिल हुई तो अब क्या करे? अभी मैंने कहा ना, दूसरा जज्बात जो मरता है तो तोहफा अपने चाहने वालों के लिए लेके जाता, लेकिन हाय ज़ैनब अपने चाहने वाले नाना के लिए क्या तोहफा लेके जाती? अरे बीबिया क्या तोहफा लेके जाती? अरे उम्मे फरवा शायद हसन के लिबास को लेकर के अरे रोज़ा हसन पे पहुंची होंगी और कहाँ हो गए मेरे वाली? अरे ये कासिम का कुर्ता आपके लिए तोहफे में लाई हूँ। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब भी उठी और रोज़े रसूल पर आई। आने के बाद अपने को रोज़े रसूल पर गिरा दिया। ऐ नाना, अरे जो काफिला भरा यहाँ से गया था, अरे करबला में लुट के वापस आ गया। ऐ नाना, हुसैन शहीद हो गया। अरे मैं करबला से वापस आई, अरे मैं कुछ तो न ला सके, लेकिन नाना अरे गठरी से हुसैन का कुर्ता निकाला, अरे रोज़े रसूल पर डाल दिया। ऐ नाना, अरे ये हुसैन का कुर्ता है। ऐ नाना, अगर यहाँ मजमा ना होता तो ज़ैनब शानो के रिस्मान दिखाती, जिन्हें कैद करके करबला से कूफा, कूफे से शाम तक फिराया गया। मातम हुसैन। खाक पर बैठी बीबियों को कुर्सा बहातर शोहर